اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب آپ تبلیغ کے لیے آئے، دنیا میں تشریف لائے، آپ نے تبلیغ شروع کی تو بہت زیادہ زحمتیں اٹھانی پڑی. ویسے تو ساری انبیاءوں کو زحمتیں اٹھانی پڑی، لیکن اللہ کے رسول بھی بہت زحمت اٹھانی پڑی. یہاں تک کہ آپ نے کہا تھا کہ قیامت کے دن میں پروردگار سے کہوں کہ جتنی زحمتیں ہم نے اٹھائی کسی نبی نے نہیں اٹھائی. سب آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹی تو پتہ ہے کہ پتھر مارے جاتے تھے، دیوانہ کہا جاتا تھا، مجنون کہا جاتا تھا، شاعر کہا جاتا تھا، راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے. یہ تو ساری چیزیں پتہ ہی تھی، ساری مشکلات. لیکن اس کے باوجود تو انہوں نے تبلیغ کرتے رہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ جب وہ اس ماحول میں تبلیغ کر رہے تھے تو جو لوگ ایمان لائے وہ کتنی اہمیت کے حامل رہے ہوں گے. اتنی مشکل میں بھی کہ کیا 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 جا رہا تھا، جو اصحاب تھے ان کے بعد کیا کیا ظلم ڈھایا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی جو لوگ ایمان لے آئے وہ کس مشکل سے وہ ایمان لے آئے، کس مشکل دور میں ایمان لے آئے، تو ان کی کیا اہمیت رہی ہوگی. لیکن یہ کہ جب ذرا سے بھی انحراف دیکھا جاتا تھا مسلمانوں میں تو اللہ کے رسول اس کو جو ہے نظر انداز نہیں کرتے تھے. مثلا 3 عورتیں آئیں، انہوں نے آگے اپنے شوہروں کی شکایت کی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول میرا شوہر ہے جو گوشت نہیں کھاتا ہے. بڑے سب سننا نئے سب اسلام لائے، بت پر اسلام لائے تو بڑے جوش سب میں پیدا ہو گیا، اخلاص کے ساتھ جوش پیدا ہو گیا کہ ہم بہت عبادت کریں گے. تب ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول تو گھر ہی میں نہیں آتا، بیوی بچوں کے پاس ہی نہیں آتا، اسے عبادت کرتا رہتا ہے. ایک نے آ کے کہا اللہ کے رسول وہ تو خوشبو ہی نہیں لگاتا. دنیا سے بیزار ہو چکے ہیں یہ سارے لوگ آئے. جب اللہ کے رسول نے یہ بات سنی، نکلے تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہے تھے. ایک کتاب ہے پیارا گھر کے نام سے، پیارا گھر ایک کتاب ہے. تیزی کے ساتھ جا رہے تھے کہ لکھا ہوا اس میں کہ رضا کا ایک حصہ آپ کے دوست پہ تھا، ایک حصہ زمین پہ لٹکتا ہوا جا رہا. اس تیزی کے ساتھ مسجد میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا لوگوں سے کہ بلاؤ، سب کو بلاؤ. حالانکہ اس وقت نماز کا کوئی وقت نہیں تھا، سب بلائے گئے تو آپ نے خطبہ دیا اور کہنے لگے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں. یعنی زندہ ہوں تو کون سے لوگ حرام کام کرے، لیکن نہیں، ان کو معمولی سے مستحبات کو بھی اس طرح سے چھوڑ دینے کو بھائی کہ عام لوگ شکایت کرنا شروع کر دیں کہ اس کے پاس سے تو بدبو آ رہی، یہ تو گوشت ہی نہیں کھا رہا، یہ تو گھر میں ہی آنے کو تیار نہیں. سب بیٹھے صرف عبادت کرنے میں لگے ہوئے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ابھی میں زندہ ہوں، تم لوگوں نے سنت میری چھوڑ دیا، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، میں خوشبو بھی لگاتا ہوں. یعنی چھوڑا نہیں، اس پہ تنبیہ کی. یہ تمہیدی بات ہے، ذرا سے سن لیے. تنبیہ کی انہوں نے کہ جو آج کل یہ سوچا جا رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اب ہم ماتا مجلس کرتے ہیں جو بھی شاید یہ یہاں پہ یہ فکر ڈالی گئی، باقاعدہ بنائی گئی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم ماتم مجلس کریں، ہمارے گھر میں بہت بڑی مجلس ہوتی ہے، ہم ماتم کرتے ہیں تو سب چیز ہمارے پاس حلال، جو جی چاہے ہم کریں. تو یہ اپنا خود گروپ بنا لیا ہے نا. یہاں دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو سوچ رہے کہ ہم جو جی چاہے کریں. پوچھنے والا ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد جو پوچھا جائے گا نا تو پھر کسی طرح کی چھٹی نہیں ملے گی. مولا کے زمانے میں کیا مولا کا نام لے لے گا آج کل جو کچھ کیا جاتا ہے. تو مولا کے زمانے میں نجاشی کر کے ایک بندہ تھا، شاعر تھا جو مولا کے فضائل بیان کرتا تھا، شاعری کرتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ماہ سیام میں اس نے شراب پی لی، پچھلے دور کے حساب سے اس نے شراب پی لی. مولا نے اس کو کوڑے لگوائے اور 20 کوڑے اضافی لگوا دیے کہ اس مہینے کے تقدس کے پامال کرنے کی وجہ سے تم کو 20 کوڑے اور لگائے جائیں. انہیں لگا دیے. وہ لوگ ناراض ہو گئے. اس قبیلے کا سردار جو آ گیا کہنا آپ نے یہ کیا کیا، اپنے پرائے میں کچھ فرق تو کرنا چاہیے تھا نا آپ نے لگا دیا. تو 6000 بندے جو قبیلے کے تھے سب کے سب مولا سے ناراض ہو کے جا کے ان کے ساتھ مل گئے. ان کے ساتھ تو سمجھ رہی نا، یہی سب تو ہم لوگ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ سمجھتے ہیں. تو دیکھیے پہاڑ پہ بھاگ رہے تھے اور کاغذ قلم نہیں دیا ان لوگوں نے، یہ سارے اشارے سمجھ میں آتے ہیں. تو جو واضح طور پہ بتایا جاتا ہے وہ سمجھ میں نہیں، کیونکہ اسی کو دہرایا جاتا ہے. وہ جا کے مل گئے ادھر، لیکن پرواہ نہیں کی.
یہ اس مولا کا دور کیا کم مشکل تھا کہ مولا کہتے تھے ہم اے فاطمہ لوگ ہمیں سلام کیا کریں گے، ہم سلام کرتے ہیں ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، گلے میں رسی باندھی گئی، گھر کا دروازہ جلایا گیا، کیا کیا مولا کے ساتھ نہیں ہوا۔ اب جو لوگ ایمان لائے تھے تو مولا کو کیا کرنا چاہیے تھا، بڑی عزت کرنی چاہیے، تھوڑا بہت غلطی ہے تو چھوڑو جانے دو، ابھی بہت مشکل نہیں، کوڑے لگوائے کیونکہ جو قرآن کا حکم ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، کوڑے لگوائے اور ساتھ میں اس مہینے کے جو بے احترامی میں جو کام کیا تو اس پہ بھی لگوا دیے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ کسی طرف جہاں جا رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہی۔ چوتھے امام کے پاس ایک بندہ آیا، طاؤس یمانی کر کے ایک بندہ تھا، کہنے لگا کہ مولا آپ جو اتنی زیادہ مناجات کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ اس طرح گناہ گاروں کی طرح کیوں گریہ زاری کر رہے ہیں؟ آپ کی جد جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس طرح کے درود پہ تو ہم درس جاری نہیں رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وہ کہنے لگے اس طرح تو گناہ گار لوگوں کو رونا پیٹنا چاہیے، اور آپ کی جد تو رسول خدا ہے، آپ کے بابا مولا مشکل کشا ہے، آپ کی جدہ جو ہے فاطمہ زہرا ہے، تو آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح سے آپ کو کیوں پریشان آپ ہوتے ہیں؟ چوتھے امام نے کیا جواب دیا؟ چوتھے امام نے جواب دیا کہ طاؤس خبردار، رشتہ داری کی بات نہ کرو، رشتہ داری کی بات نہ کرو، پروردگار نے جنت کو صاحبانہ کردار کے لیے رکھا ہے، رشتہ داری کی بات نہ کرو، پروردگار نے جنت کو صاحبانہ کردار کے لیے رکھا ہے، چاہے وہ غلام حبشی کیوں نہ ہو، اور جہنم جو ہے گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ سید قریشی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن کیا ہے، حسب و نسب کام آنے والا نہیں ہے، اعمال کام آئے گا۔ قیامت کے دن حسب و نسب کام آنے والا نہیں۔ دیکھیے وہاں پہ رسول اللہ کو دیکھا، انہوں نے منع کیا، یہاں پہ مولا علی نے منع کیا، چوتھے امام منع کر رہے ہیں، یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ چھٹے امام کے بعد کچھ لوگ آئے، اصحاب آئے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد، وہاں پہ کہنے لگے کہ مولا آپ کے بعد چاہنے والے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ خدا سے رحمت کی امید وابستہ کیا کہ اللہ رحم کرے گا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوگا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا دنیا سے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بڑا رحم کرنے والا، داڑھی مڈی ہوئی تو مڈی ہوئی، ابھی اسی دنیا سے چلے جاتے ہیں، آتی نہیں داڑھی، اسی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ جو بے نمازی ہے وہ بے نمازی حالت میں چلے جاتے ہیں، بیمار پڑ گئے تو آپ کون سے نماز پڑھیں گے؟ جو بے پردہ ہوتے ہیں وہ اسی حالت میں دنیا سے چلی جاتی ہیں، آخر میں ڈھانکا جا رہا ہوتا ہے، ہٹ جاؤ جتنے وہ لوگ ہیں نامحرم وہ ہٹ جاؤ، اس وقت کہا جاتا ہے۔ فرشتے کبھی نہیں ہنستے لیکن اس موقع میں ہنستے ہیں، 3 موقع پہ ہنستے ہیں، اس میں سے ایک موقع یہ بھی ہے جب بے پردہ عورت میت کو کہا جاتا ہے کہ جو وہ ہے نامحرم وہ ہٹ جائیں تاکہ جو محرم لوگ ہیں وہ آگے، تو اس وقت فرشتے ہنستے ہیں، یہ اب محرم نامحرم یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو کہ حضرت نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، اور وہ اسی حالت سے دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ جھوٹے ہیں، قطعاً ہمارے چاہنے والے نہیں، ایسے لوگ جھوٹے ہیں، قطعاً ہمارے چاہنے والے نہیں، بلکہ یہ لوگ خواہشات کے اسیر ہیں، کیونکہ جس کو کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ اس کے پانے کی فکر کرتا، اللہ کے رحمت کی امید کے خواہش مند ہے تو اس کی فکر کرتا کہ رحمت کیسے ملے گی، اور جس چیز سے کوئی آدمی خوفزدہ ہوتا ہے اس سے دوری اختیار کرتا کہ اللہ کے غضب سے خوفزدہ کہ اللہ وہ کرے گا تو دوری اختیار کرے، اس چیز کو چھوڑے، توبہ کرے، نہیں وہ منع کر رہے ہیں، نہیں قطعاً ہمارے چاہنے والے نہیں۔ جتنی خصوصیات اوپر سے دیکھتی چلی آ رہی سب آج پائی جا رہی ہے۔ جس چیز پہ وہ لوگ ناراض ہو رہے تھے اپنے زمانے میں، ائمہ آپ کے ناراض ہوتے ہیں، وہ ساری چیز آج پائی جا رہی، اسی بہانے اللہ بڑا رحم کرنے والا، اللہ بڑا سارا کام ہوتا ہے کہ اللہ بڑا، وہ تو ہے رحم کرنے والا، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، یہ کب کہا جا رہا ہے کہ اللہ رحم کرنے والا نہیں؟ تو کس پہ؟ فرعون پہ بھی رحم کرے گا اور حضرت موسیٰ پہ، دونوں پہ رحم کرے گا نا۔ تو رحم ہی تو کر رہا تھا فرعون کے اوپر جو حضرت موسیٰ کو بھیج رہا تھا تبلیغ کے لیے، یہ رحمی تو تھی اللہ، اب رحم قبول ہی نہیں کر رہا تو کیا کیا جائے؟ تو اسی طرح ساری چیزیں۔ پھر دوسری جگہ پہ ایک اور فرمایا تھا، اچھا یہ 4 حدیثیں سن لی آپ نے، یہاں پہ ایک نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ گناہ کرنے کو نہ اللہ پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ یہی کہتا ہے کہ اللہ تو بس متقین کے ہی عمل کو قبول کرتا ہے، یہی ہے نا، اللہ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ قرآن
اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کیا چیز ہوگی؟ میں تم سے دو چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، قرآن اور اہل بیت کے بارے میں تم نے کیا کیا۔ قرآن یہ کہہ رہا کیا کہ اللہ تو بس متقین کے ہی عمل کو قبول کرتا ہے، اسی لیے مولا مشکل گزرا حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہر اپنے اعمال کے ساتھ، ہر کام کے ساتھ اس جملے کو رٹ لیجئے۔ کبھی یہ والی حدیث آپ نے نہیں سنی ہوگی، جبکہ ایسی حدیث ہے کہ یہ پورا مدعا بیان کیا جا رہا، قرآن کا سبسٹنس نچوڑ دیا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر کہ مولا کیا کرے۔ مولا کہتے ہیں کہ عمل کے قبول ہونے کو خود عمل کرنے سے زیادہ اہمیت دو۔ ہم بار بار اس کو کہیں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کہا کیا جا رہا۔ عمل کے قبول ہونے کو خود عمل کرنے سے زیادہ اہمیت دو۔ عمل کے قبول ہونے کو خود عمل کرنے سے زیادہ اہمیت دو۔ یعنی ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کی اہمیت ہی نہیں دے رہے، اس کو قبول ہونے کی زیادہ اہمیت دو۔ 2 رکعت نماز اللہ قبول کرے، اہمیت تو دو اس کو۔ اب اس کی اہمیت کیسے دی جائے، اس کو اہمیت کیسے دی جائے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو اتنے دنوں سے آپ پڑھ رہی ہیں، اس کے جواب میں کیا جواب دیجیے گا؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں عمل کے قبول ہونے کو خود عمل سے زیادہ اہمیت دو۔ سر وضو خشوع کے ساتھ۔ ابھی بتا دیں، سن ابھی آپ کو کچھ حدیثیں سنا رہے تھے، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ عمل کے قبول ہونے کو خود عمل سے زیادہ اہمیت دو۔ نمازیں پڑھی جا رہی، روزہ رکھا جا رہا، حج پہ جا رہے ہیں، اعمال سدھاریں تاکہ نمازیں قبول ہوں۔ اس کو کون مانتا؟ کوئی مانتا نہیں مانتا۔ عمل کے قبول ہونے کو خود جن لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں نا، ایسا اس پہ اکڑے رہتے ہیں کہ جیسے معلوم تھا خدا کے اوپر کوئی قرضہ ہے وہ ضرور قبول کر لے گا۔ بھائی اس کی شرائط کہاں ہے؟ اور یہ سب جگہ ہے، اوپر سے نیچے تک پورے اسلام کے اندر جتنے فرقے ہیں سب کے اندر یہی چیز بیٹھا لی گئی ہے جان بوجھ کر، کیونکہ قرآن کو معنی مطالب پہ نہیں پڑھا، حدیث پڑھنے کا کوئی رواج نہیں، کوئی شوق نہیں ہے، کچھ زندگی کا کوئی اس کو مطلب زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، نہیں تیاری تو اس کی شادی بیاہ کے لیے تیاری ہو رہی تھی آڑے ترچے، لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے، لڑکی تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تو ہم لڑکیوں کو تو نہیں کہنا چاہیے، تو مہینوں سے سال سے تیاری ہو رہی ہوتی ہے، اوپر لگایا جا رہا ہوتا، کیا کیا دنیا جہاں کا کام ہو رہا تھا۔ بھیا وہاں کی جانے کی تیاری کرو، وہاں کی تیاری کرو اللہ کے سامنے پیش ہونے کو۔ تو کہا جائے کہ کہاں میکے جائیں گے، اصل گھر تو وہی ہے نا ہمارا، وہ ماں باپ سے زیادہ 70 گنا زیادہ محبت بھی کرتا ہے، یہی کرتا ہے نا، تو اصل تو وہاں جانا ہے، تو اس کے لیے تیاری کیا، تو کچھ بھی نہیں تیاری، تو کچھ بھی نہیں جانا چاہتا، اس لیے اپنی مرضی سے کام کیا ہے۔ اب آپ کو ایک حدیث یہاں سے حدیث سنائیں گے، ساری چیزیں گھبرائیے گا مت، اور وہ بھی مت کیجیے گا، نا امید بھی مت ہوئیے گا، کیونکہ آگے چل کے پہلے یہ والی چیز سمجھ لے گا تو آدمی ڈرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہی سمجھتی بھائی، اگر آپ کے لکھنے کے اوپر ہم وہ کریں گے تو ٹائم تو ایسے نہیں، کتنی دیر میں کلاس شروع ہوئی تو ٹائم تو ایسے نہیں، پھر کسی اور طرح سے کیسٹ لے کے یا دیکھ کے کچھ کر کے آپ کر لیجیے گا، تو یہ ہو جائے بہت اہم ہے۔ یہ آپ کو میرے خیال سے شاید چھوڑے کیا اہم ہے، تو خود ہی آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں نقل کرتے ہیں کیا، دیکھتے ہیں کیا وہ نقل کر رہے ہیں کیا حضرت ایوب انصاری سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ 2 آدمی مسجد میں داخل ہوئے، تو جب داخل ہوئے تو انہوں نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ کے پلٹے تو ایک کی نماز کا وزن کوہ بہت سے زیادہ تھا، تو ایک کی نماز کا وزن ذرے کے برابر، ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں تھا۔ 2 آدمی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے، اور جب نماز پڑھ کے پلٹے تو ایک آدمی کی نماز کا وزن کوہ بہت سے زیادہ تھا۔ ہم 2 رکعت نماز کی حیثیت کچھ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ 2 رکعت نماز اگر نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول، اتنی اہم ترین چیز ہے، اس کو نماز کو رد کیا جاتا، نماز کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ اہمیت کہاں ہے؟ نماز کی اہمیت کا پتہ چلے، گھر کے اندر اہمیت کا پتہ چلے جب نماز کے لیے پڑھنے کے لیے تب پتہ چلتا ہے، مغرب کے وقت ہو گیا کیا کیا جا رہا ہے، نماز کے اہتمام کیا جا رہا ہے، نماز کے لیے سب لوگ کھڑے ہو گئے، بچے جو پیدا ہیں چھوٹے چھوٹے، انہوں نے بچپن سے اپنے دیکھتے چلے آ رہے کہ ہمارے گھر میں نماز کی، تو کیا سینہ بسینہ یاد تو کہا جاتا نہیں، ہم نے ماتم کے لیے اب نماز کی، میری علی مدد کر دے، نماز کیا، یہ کام کر لے تو نماز کی ضرورت نہیں، وہ کام کر لے تو نماز کو اہمیت نہیں دی جا رہی، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ جب پلٹے وہ لوگ
تو ایک کی نماز کا وزن کوہ احد کے برابر تھا، اور ایک کی نماز کا وزن جو تھا وہ ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں تھا۔ تو جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا ایسا اس وقت ہوتا ہے، صرف اسی شخص کے لیے نہیں کہا، رسول اللہ نے کہا ایسا اس وقت ہوتا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے بات چلے گی، اس وقت ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک جو ہے گناہوں سے زیادہ پرہیز کرتا ہے، محرمات الہی سے پرہیز کرتا ہے، اور کار خیر کی طرف جلدی کرتا ہے، کرنے میں دلچسپی کار خیر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، حرام سے بچتا ہے اور کار خیر میں دلچسپی رکھتا ہے۔ کب نماز قبول ہو کے اوپر گئی کہ جب اس نے حرام سے بچا اور کار خیر میں دلچسپی لی، دوسرے حرام کام سے بچتا نہیں، کار خیر میں دلچسپی نہیں لیتا، تو ہوتا کیا، اس کی نماز کا وزن کیسا ہے، ذرے ریت کے ذرے کے برابر۔ ایک تو پڑھتے ہی کتنے لوگ نماز، جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو آپ کو دیکھ لیے کتنا حرام سے بچ رہے ہیں، دیکھ لیے نا۔ یہ آپ کو ایک حدیث آپ کو یہ ملی کہ دو آدمی نماز پڑھنے والے تھے، ایک کی نماز کا وزن کیا ہے اور دوسری کی نماز کا وزن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے بھی رسول اللہ نے کہا ایک بات کہی، یہ والی بھی حدیث تقریباً ہم شاید یہاں تو خیر کم آئے اس لیے نہیں کہہ سکتے، گھر میں سب سنائی ہوئی آپ نے سنی ہوئی۔ ابو ذر غفاری سے کہا اے ابو ذر، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اے ابو ذر علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیے کیوں زیادہ ہے، سنیے، اہمیت نہیں دی جا رہی لیکن سنیے تو کیوں زیادہ ہے۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اگر کوئی شخص اس قدر نماز پڑھے کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے، یعنی اتنی نماز پڑھتا ہو، اتنی نماز پڑھتا ہو، رکوع کر کے وہ جھک گیا، کوئی ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ تو یہ دیکھیں یہاں بتا رہے ہیں، اور ایسی مثال نہیں دے رہے تھے کسی زمانے میں پڑھنے والے، یہ لوگ کہا کرتے تھے ایک رات کے وقت ایک ستون اس کمرے میں دیکھتے، وہ ستون کہاں چلا گیا، جب کسی کا انتقال ہوا تو پتہ چلا وہ ستون نہیں تھا، اور رات کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کوئی ایسی اتنی بڑی بڑی سوریں پڑھا کرتے کہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی ستون کھڑا ہوا۔ اب تو نوجوانوں کو دیکھیں، سارے کام تمہاری زندگی کو پڑا ہوا، ابھی تمہاری زندگی شروع نہیں ہوئی، شروع ہونے والی ہے، سارے کام تمہارے پڑے ہوئے ہیں، آگے کے راستے کتنے خطرناک جا رہے ہیں، تم لوگ اتنی لاپرواہی برت رہے، روزانہ کی دنیا میں جو ہونے والے جو حادثات ہیں ان سے نظر نہیں رکھتے۔ ہیلی کاپٹر فوجی جا رہا تھا، کبھی نہ کبھی جب بھی آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا پیچھے واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، ایک دن پہلے ہیلی کاپٹر جا رہا ہوتا ہے، سب پیرامیڈیکل اسٹاف اس میں بیٹھا ہوا تھا، دوسرے ٹکرائے، سب کے سب مر گئے۔ کہاں گئے سب لوگ؟ ایک جنازہ جا رہا تھا، سلمان فارسی بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کوئی اور بھی تھا، سلمان فارسی نے اس آدمی نے بولا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا جنازہ ہے، اگر تجھے برا لگ رہا تو پھر میرا جنازہ ہے۔ بات سمجھیے کہ نہیں، تیرا جنازہ ہے، اس کو فوراً یہ جملہ کہا کہ اگر تجھے برا لگ رہا تو پھر میرا جنازہ ہے۔ مطلب یہ ایک نہ ایک دن تو ہم بھی تم اسی طرح جا رہے ہوں گے نا، تو جب بھی کسی آدمی کی موت حادثاتی طور پہ کسی طرح ہوتی تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم بھی اسی طرح مر سکتے ہیں، ہمارا بھی جنازہ ایسے ہو سکتا ہے، کیونکہ سب اس کے اندر کوئی بوڑھے تھوڑی سوار تھے 90 سال کے، سب نوجوان لوگ تھے۔ چھت گر گئی، 2 بچے، ماں باپ مر گئے، یہ بچے کیا تھے؟ بوڑھے تھے، یہ تو بچے کہے جا رہے بچے مر گئے، بچے مر گئے، بچے مر گئے۔ کار پہ چلے جا رہے تھے، بارات جا رہی تھی، کار کے اوپر جالی جا رہی تھی، جو ریلوے کراسنگ سے کراس کرنے لگے، ٹرین آ گئی، دکھائی نہیں دے رہا، نہیں دکھائی تو دے رہا تھا، بالکل موت بھی آ رہے تھے ساتھ ساتھ، یہ بھی دیکھ رہے تھے، چلے گئے بچے، 6 آدمی سب 7 آدمی سب نکل گئے، سارے 12 کشتی میں سے ڈوب گئی۔ یہ سب روز آنے کے واقعات کی عبرت کے لیے کافی نہیں؟ تو مولا صحیح تو کہہ رہے ہیں، عبرتیں چاروں طرف بکھری ہوئی، عبرت کوئی لینا ہوا تمہارے سامنے جو ہے دبیس پردہ پڑا ہوا، غفلت کا پردہ پڑا ہوا، غفلت کا پردہ پڑا ہوا، آنکھوں کے سامنے سے اٹھتی نہیں ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، کچھ سمجھ میں نہیں، روزانہ تم واقعات سنتے رہتے، سمجھ میں نہیں آ رہا، بچپن سے مجلسیں سنتے آ رہے ہو، آج تک کچھ نہیں سمجھا اس کے بارے میں، کیا صرف کیا سمجھے، بس پوائنٹ سمجھا ہوا کہ یہ فضائل ہے، یہ مسائل ہے، رویا لاؤ تبرک دو گھر جائے قصہ ختم، کچھ نہیں سمجھا ہوا۔ تو یہ نہ سمجھنا جو باقی سب چیز سمجھ میں آتی، اشارہ بھی کسی کی طرف کر دیا جائے نا بھی تو فوراً سمجھ جائے گی مجھے ٹونٹ کیا ہے انہوں نے، ہے نا، فوراً سمجھ، یہ چیز سب کو سمجھ میں آئی، کیونکہ نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا، نفس کو الہ، نفس اپنی ذات، جو اپنی ذات کے جو اندر جو دل ہے، نفس ہے نا، اس کو اپنا خدا بنایا ہوا، اس لیے اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے، باقی پورے دین پر جو جی چاہے ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ تو کہا اے ابو ذر، علم کی فضیلت جو ہے عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اگر کوئی شخص اس قدر نماز پڑھے کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے، اور اس قدر روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے۔ کتنی زیادہ نماز، کتنی زیادہ روزے ہو گئے، اس
اس قدر روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے، تو یہ نماز روزہ اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا. کیوں؟ بجز پرہیزگاری نہیں. جب تک پرہیزگاری نہیں ہو یہ فائدہ نہیں پہنچے گا. اتنی نماز روزہ بھی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے. یعنی علم تو سیکھو پہلے، جانو تو کہ کس چیز سے کس چیز سے نماز روزہ ہمارے غارت ہو رہا ہے، کس چیز سے اعمال ہمارے ختم ہو رہا ہے. یہ پتہ ہے؟ نہیں پتہ. تو نہیں پتا تو یہ زندہ ہے، زندگی ہے، آپ لاپرواہی سے برتتی ہے، آپ جو جی چاہے کیجئے، لیکن ایک دن مرنا ہے اور یہ چیز حق ہے، بالکل حق ہے. ساتھ ساتھ محمد آل محمد کے مقابلہ کرنے والے شروع سے آخر تک سارے کے سارے لوگ آئے، جیت کوئی نہ سکا. یہی حق تھے، یہ حق تھے. تو ان کے جو واقعات اور ان کی حدیثیں جو ہوتی وہ ہم تسلیم نہیں کرتے، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں؟ ذرا غور سے سمجھیے گا کہ قرآن حق ہے. اس نے چیلنج کیا 1400 سال پہلے کہ تم سب جن و انس مل جاؤ، ملنے کے بعد ایک آیت بھی بنا کے لے کے آؤ، تو تم نہیں لا سکتے. آج تک نہیں لا پائے. دنیا جان کے بہانہ چاہے بنائے، قرآن کو سے بیوقوف بنائے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو عربی پڑھ رہے ہیں. کتنے قاری ایسے ہیں جو یہ قرأت کرتے ہیں، لیکن کیا کہ ان کی حالت سے یہاں نہیں اتر رہا. سب کہانیاں ساری ترکیبیں کی جا رہی ہیں، بہت لہن میں پڑھا جا رہا. بھائی اس کے اندر کیا ہے، پیغام کیا ہے، وہ کہاں ہے؟ پیغام کہاں ہے؟ پوری نسلیں ہماری گزر جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن کے پیغام کیا ہے، قرآن کیا کہا جا رہا ہے. وہ چیلنج کر رہے ہیں. تو جب قرآن چیلنج کر رہا ہے، آج تک قرآن کا جواب نہیں آیا، محمد علیہ محمد کا جواب نہیں آیا. دونوں چیزیں آپ کے پاس ہے، قرآن بھی آپ کے پاس ہے، محمد علیہ محمد بھی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کیا ہیں؟ نہ آپ قرآن کی طرف نہ اہل بیت کی طرف. عملاً دیکھا جائے تو یہی ہے نا. وہ یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ. علم کی فضیلت کہاں؟ علم کی فضیلت کہاں؟ عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے. اگر کوئی شخص اس قدر نمازیں پڑھے، یاد ہونا چاہیے، زبان نہیں آپ کو، اس قدر کوئی عبادت کرے کہ کمر اس کی کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے نماز پڑھنے سے. اتنے روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جاتی ہے نماز، ہوتا ہے اس سے فائدہ نہیں دے گا. کس چیز کا؟ جب تک پرہیزگار نہیں ہوگا، پرہیزگاری نہیں ہوگا، گناہ سے بچنے والا نہیں ہوگا. تو کسی کا نماز روزے پہ آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے. ماسٹر بہت بات تو کرو، دیکھو تو کتنا جھوٹا، کتنا مکار ہے. کیوں پتہ چل جائے کہ نماز کیوں؟ کہ نمازی تو ہے جاہل. میں کہا تھا کہ تحمل سنیے گا، ہے سخت، اس بات ہے تو سخت. نمازی بھی ہے، جاہل بھی ہے. تو جاہل ہے تو کیا ہوگا؟ 2 آدمی نے میری کمر توڑ دی ہے. مولا کا قول ہے، چھٹے امام کا قول ہے، حضرت عیسیٰ کا قول ہے، مولا کا قول ہے. ایک ہی جگہ پہ 6 7 7 8 8 9 9 حدیثیں، یہی والی درج ہے، یہی حدیث. حدیث شیعہ میں 3 حدیث، 3 یہی بار مختلف حوالے سے الگ الگ ترجمے کے ساتھ ایک ہی کتاب میں درج ہے. علم و حکمت نام کی کتاب ہے آیت اللہ علی شیری کی، اس کے اندر 8 9 حدیثیں ایک ہی ساتھ رکھی ہوئی اس والے مسئلے میں جو ابھی ہم جو حدیث سنا رہے ہیں کہ 2 آدمی نے میری کمر توڑ دی ہے. 2 آدمی نے میری کمر توڑ دی ہے. بتائیے کمر توڑ دی، کمر توڑنے سے کیا مطلب؟ میری ساری محنت اکارت کر دی. تو کیا قیامت کے دن کھڑی ہوئیے گا، مولا آپ کی شکل دیکھیں کہ میری محنت اکارت کیا تم لوگوں نے؟ پھر کس نے؟ جاہل عابد نے. 2 آدمی نے میری کمر توڑ دی، جاہل عابد نے. تو ہمیں کس دوسرے سے کیا واسطہ ہے؟ دوسرا چھوڑیے، دوسرا کیا بیان کیا جائے، ہمیں تو اپنے سے واسطہ ہے کہ جاہل عابد نے میری کمر توڑ دی. یعنی ہم مولا کے وہ کہلائیں گے جو ان کی منصوبے کو پانی دے رہا ہوگا. کمر توڑی ہوگی، ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کس وجہ؟ جہالت کی وجہ سے. رسمی علم حاصل کرنا چاہیے کہ رسمی علم بہت پڑھے. کیا پڑھا لکھا ہے؟ حرام سے بچا تو پڑھا لکھا ہے. رسول اللہ سے کسی آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، بہت بڑا. پھر خوف خدا رکھو، اللہ سے ڈرو. نہیں، جو ڈرا وہ بڑا عالم بن گیا. یعنی کون سی تم نے کمر توڑ ڈالی ہماری، جاہل بن کے تم نے کمر عبادت کر رہے ہو اور تم نے ساری عبادتیں تمہاری جاہل عابد نے میری کمر توڑ دی. اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کیا کیا کہ لوگوں کے دلوں میں عبادت کے وقت کو گھٹا دیا. جہالت کی وجہ سے لوگوں بہت دیکھا، بہت بدتمیز ہے. بھائی زبان دراز ہے، پردہ کرنے سے کیا ہوتا؟ کس چیز پہ وار کیا اس نے؟ پردے پہ، حجاب پہ وار کیا اس نے. موقع مل گیا نا، حجاب پہ وار کیا اس نے. کس چیز پہ وار کیا؟ ارے چھوڑو نماز پڑھتے ہیں، ارے چھوڑو داڑھی رکھی ہوئی، ارے چھوڑو حج کر کے آئے، دیکھو کیسے حج کر کے آئے. ایسا تھوڑی حج ہوتا. کیا یہ عبادت گزار لوگ جو انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے کیا کام کیا کہ اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کے دل میں عبادت کے وقت کو گھٹا دیا. اور دوسرے نے کیا کیا کہ اپنے فسق و فجور کی وجہ سے لوگوں کے دل میں علم کے وقت کو گھٹا دیا. فاسق و فاجر عالم نے علم کے وقت گھٹا دیا. علم کے وقت کہاں رہ گئی معاشرے میں؟ کوئی علم کے وقت ہے؟ جیسے علم کی بات کی جاتی ہے اتنی لمبی چوڑی بحثیں لوگ کرنے لگتے ہیں
علم کس علم کی بات کر رہے ہیں؟ فوراً کہا کس علم کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی اسی علم کی بات کریں جو حقیقی علم ہے. حقیقی علم کیا ہے؟ سن لیجیے, کان کھول لیجیے تاکہ کوئی کہے تو بڑھ رہا ہے. قرآن و حدیث جو ہے وہی حقیقی علم ہے. یہ والا تو پیٹ پوجا والا علم ہے. یہ والا علم سب حاصل کرتے ہیں, یہودی, نصارے, نصرانہ, ہندو, کافر, مسلم. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے, جنت کا راستہ علم ہے. تو جنت کا راستہ جب علم ہے تو وہ ہندو جو ہے رام منوہر جو ہے جو بہت اس نے علم حاصل کیا تو کیا جنت پہ جائے گا؟ کون سا علم حاصل کر کے جنت؟ یہ علم حاصل کر کے جنت قرآن و حدیث یہ دینی علوم جو ہے اس کا ایک شعبہ جو ہے دنیاوی علم حاصل کرنا بھی ہے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. سمجھے؟ وہ ایک شاخ ہے, ورنہ تو ہزاروں شاخ ہے دینی علوم کے اندر, ہزاروں شاخ ہے, اس میں ایک شاخ ہے. بہرحال کہاں سے کہاں آ جائے. تو علم حاصل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ یہ اتنی نماز روزہ کرنے والا بھی آدمی جو ہے فلاح پانے والا مجھ سے نہیں ہے. پھر کہا جا رہا ہے اے ابازر دین کی بنیاد پرہیزگاری ہے. یہ دین کی بنیاد ہم نے بنیاد ڈھا دی ہے. دین کی بنیاد کیا چیز ہے؟ پرہیزگاری ہے. دین کی بنیاد پرہیزگاری ہے. آپ کو ایسا یاد رہے کہ جب کوئی چیز آپ دیکھیں نا دعا کریں پروردگار سے, توفیق کی بھیک مانگیں. جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے نا تو پھر سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کام ہوا کیسے. آئے گی اگلی دفعہ کلاس آئے گی, اگلی سے اگلی دفعہ شاید یہ اگلی دفعہ آئے گی تو آپ کو بتائیں گے انسان کہ جب اللہ توفیق دیتا ہے نا تو حیرت زدگی ہو جاتی کہ یہ ہوا کیسے, یہ کیا کیسے. توفیق کی ہمیں توفیق نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ ہم نے توفیق خود لینا بند کر دیا ہے. اس کے جو اسباب ہے, جو اچھی بات کو برا جانے, نصیحت کرنے والے کے نصیحت سے روگردانی کرے, اللہ تعالیٰ اسے کبھی توفیق نہیں دیتا. جو اچھی بات کو برا جانے یہ سب اچھی باتیں ہیں, قرآن حدیث اچھی باتیں, اور نصیحت کرنے والے کے نصیحت سے روگردانی کرے. محمد علیہ محمد کی نصیحت سے روگردانی کی جا رہی, اللہ کبھی توفیق نہیں دے گا. کہاں توفیق مل رہی؟ یہاں کہا رہا ہے دین کی بنیاد پرہیزگاری ہے. حدیث کی توفیق کی بھیک مانگیے کہ آپ کو اتنی حدیث قرآن کی آیت یاد ہے. جب بھی کوئی واقعہ دیکھیے, جب بھی آپ کی کوئی وہ ہو تو فوراً ڈر جائیے. حدیث یاد آ جائے, ڈر گئے, پیچھے ہٹ گئے, پیچھے ہٹ کے فوراً ایسے نگاہ پڑی جلدی ہٹا لیا. نہیں بھائی نماز ہماری منہ پہ لپیٹ کے مار دی جائے گی, نہیں ادھر نہیں دیکھتے. ہر بات یاد آئے, ہاتھ بڑھا, رک گئے کہ نہیں یہ نہیں کریں گے, حدیث یاد آ گئی, یہ نہیں کریں گے. تو یہ ہوتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. منقول ہے ایک امام سے منقول ہے کہ جد و جہد کرو اور اپنے اعمال کو گناہوں سے بچاؤ. جد و جہد کرو, اسی لیے ایک معصوم کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جد و جہد کرو اور اپنے اعمال کو گناہوں سے, تھوڑا ہی سا عمل کرو واجبی, لیکن گناہ سے بچاتے جاؤ. ایک بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا, میں جلدی جلدی کرتا ہوں کہ کسی طرح سے پیغام کسی سے کچھ پہنچ جائے, بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ یہ اچھی بات ہے. یہ بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا, اس کو فرشتے دیکھ کے کہیں کہ لگتا ہے کوئی مقرب انبیاء ہے. انبیاء دیکھ کے کہیں کہ لگتا ہے کوئی مقرب فرشتہ ہے. اللہ اکبر. ابھی پوری تفصیل نہیں بتائے گی کہ قبر سے برآمد ہوگا تو اس کی شان کیا ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ تم انبیاء ہیں نا فرشتوں میں سے. پھر کون ہے؟ تو پھر بتایا کہ میں یہ ہوں. پھر کہا کیا کام کیا کرتے تو مجھے کام کچھ نہیں بتایا. کہا تو واجبی نماز روزے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. واجبی نماز روزے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. وہ کہہ رہے جد و جہد کرو, اپنے اعمال کو گناہوں سے بچاؤ. تو پتہ چلا یہ وہاں تک پہنچا تھا, جد و جہد کر کے اپنے اعمال کو گناہوں سے بچایا ہوا تھا, تو اس حالت میں تھا کہ کوئی اس کو دیکھ کے کہہ رہا کہ انبیاء, کوئی کہہ رہا کہ فرشتے. وہ کہہ رہے نہیں فرشتے نہیں, نہ ہم انبیاء نہ فرشتے. پھر تم کون ہو؟ کہہ رہے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فقراء ہیں. صلی علی محمد وآل محمد. ہم فقراء ہیں. یہ کون سا فقیر ہے؟ یہ فقیر تو تھا لیکن کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس نے. یا تو امیر ہو کے ہم گناہ کرتے ہیں, فقیر تھا کوئی گناہ, یہ فقیر تھا کوئی گناہ نہیں کیا تھا, حرام طریقے سے کچھ کما, اللہ کی شکایت نہیں ہوتی, سب سے کہتا کیا کریں بہت غربت ہماری, آپ دے دیجیے آپ دے دیجیے. کسی زمانے میں خبر ملی کسی کا کچھ پیسے دے دیے, یہ کنواں کھدوائیں گے ان کے گھر میں, کنواں کھدوانے دے دیے گا, یہ دے دو. کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ بھائی ان کا کنواں جتنے بڑا تو انہوں نے 25-30 آدمیوں سے پیسے لیے تھے کنواں کھدوانے کے. غریب تھا, یہ غریب تھا, کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا اس نے. پتہ ہے پورے زمانے سے کنواں کھدوانے کے پیسے لیے تھے. 8,000 میں کنواں کھدوانا تھا, انہوں نے 50,000
1000 روپے 1 لاکھ روپے جمع کر لیا کنواں کے نام پہ. تو آج کل تو یہ ہے فقیر سے لے کے اوپر تک ہمارے یہاں یہی تو ہیں سارے کے سارے. کسی کا پیٹ ہی نہیں بھر, سب کو ایک بیماری لگ گئی. 2 طرح کی بیماری ہوتی ہے, ایک جسمانی ہوتی ہے, ایک روحانی بیماری ہوتی ہے. تو ان کو سب کو بیماری کون سی لگی؟ قارونی بیماری لگی. جو قارون کو بیماری تھی نا, پیسے پہ پیسہ جمع کیا جا رہا تھا, دل ہی نہیں بھر رہا تھا اس کا, یہاں تک کہ اسی پیسے کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا. قرآن میں موجود ہے, ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں کہ ہمیں نصیحت ملے اور سمجھے کہ قرآن کہہ رہا کہ قانون کے زمانے کے بعد ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے, کہ تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہ بیماری تم میں بھی نہ لگ جائے, تمہارا بھی یہی اثر ہوگا, پھر اس لیے بتائی جا رہی. تو بہرحال وہ کہا جا رہا ہے جد و جہد کرو, اپنے اعمال کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ حرام کاری سے, حرام سے بچاؤ. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے فرمایا کہ اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے کہہ رہے اگر کوئی شخص 2 3 4 مختلف جگہوں پہ الگ الگ روایتیں, کہیں اس کو چھوٹا کر کے بیان کیا گیا, کہیں تفصیل سے بیان کیا گیا, تو کہا کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت بنا دیا جاتا, درخت ہوتا ہے. ایک جگہ پہ روایت میں لکھا ہے جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے 10 درخت لگائے جاتے ہیں. ہر درخت میں مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں اور پھول ہوتے ہیں, ذائقے دار ہوتے ہیں. جب ایک پھل کو کھاتا ہے وہ, تو ابھی اس کا دل اس سے بھرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ پھل دوسرے پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں, تبدیل ہو جاتا وہ. اب سنیے گا ذرا غور سے سنیے گا, اس میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں, علامہ ہلی کی کتاب عدت دائی صحیفہ دعا کے نام سے کتاب ہے, علامہ ہلی کی کتاب, ادھر ادھر سے نہیں بیان کیا جا رہا ہے. کہا جائے کہ وہ اس میں تبدیل. تو پھر رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام بادشاہوں کے خزانوں کو منہ کھول دیا جائے تو ایک درخت بھی نہیں خرید سکتا. حقیقت ہے کہ نہیں خرید سکتا, یہ درخت نہیں خریدا جا سکتا. ایسا کون سا درخت ملے؟ آج کل جو چیزیں ہیں وہی اللہ معاف کرے کھاؤ تو کسی چیز میں مزہ ہی نہیں رہ گیا. کیوں؟ نیتیں خراب ہو گئی, برباد ہو گئی سب کی نیت, کسی چیز پر ذائقہ ہی نہیں رہ گیا. اور اب لوگ بھی اتنے خراب ہو گئے, اسی بد ذائقہ چیز کو بھی آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ کی محفل میں چلے جائیے تو اللہ معاف کرے کیسے کیسے کھانے, اونچی دکان پھیکا پکوان چل رہا, لیکن کھا ایسے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے والا یا تو ذائقہ بہت ہے یا بھوک کہاں سے بھوک مرے آ گئے سارے کے سارے لوگ سوٹ پہنے ہوئے, ٹائی لگائے ہوئے, لیکن ہیں جیسے معلوم نہ جانے کب کے بھوکے کس زمانے کے کھا رہے ہوتے. بہرحال تو وہ سارے بادشاہوں کے خزانے منہ کھول دیے جائیں تو ایک درخت بھی نہیں, ایک درخت نہیں لے سکتے. تو جب اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو ویسے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں, تو ایک قریشی کھڑا ہو گئے, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہ اللہ کے رسول تو پھر تو ہمارے بہت سارے درخت ہوں گے, یعنی کہ وہ بہت زیادہ سبحان اللہ کہتا ہوگا. جیسے ہمارے یہاں عادت ڈال دی گئی واہ واہ واہ, مجلس میں دیکھتی نا واہ 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 سبحان اللہ کہیں, تاکہ آپ کے نام آئے اعمال میں یہ لکھا جائے, درخت بنتا رہے جو وہاں پہ آپ کو ملے. تو کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے بہت درخت ہوگی, تم سبحان اللہ کہہ رہے, ہاں لگ لو, ہم نے تو ہمارے کہ ہاں بشرطے کہ تم مجھ سے جلا نہ دو. مطلب یہ کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو ایک شعلہ جاتا ہے جو تمہارے اس باغ کو جلا دیتا ہے. کہاں گیا وہ درخت؟ وہ درخت کہاں گیا؟ وہ تو اپنے طور پہ مطمئن ہے. اگر آدھی بات بتائی جائے تو ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے, واقعی ہمارے تو بہت درخت ہوں گے, بہت درخت ہوں گے. بتایا جائے درخت تو ہوں گے آپ کے بہت زیادہ, کون منع کر رہا ہے, لیکن آپ اس درخت کو یعنی اس باغ کو جلا نہ دیجیے گا. کہ اللہ کے رسول اس کے کیا مطلب مختلف کتابوں میں ملے گا. ان کی کتاب جو ہے آیت اللہ دستہ غیب کی کتاب گناہ کبیرہ پہلی جلد میں آپ کو ملے گا یہ واقعہ. خریدیے گناہ کبیرہ, کتنے کروڑوں روپے کی ملے گی, 2 جلدوں میں آ گئی, خریدیے, دیجیے تھیلا بنا بنا کے. لڑکی کی بہن کی شادی ہو رہی, لڑکی کی شادی ہو رہی, آپ کی بھانجی کی شادی ہو رہی, بہن کے لڑکے کے بھائی کے لڑکے کی شادی ہو رہی, ایک آپ لفافہ حسین سا خوبصورت لفافہ جو اس میں ضرورت کی کتابیں اس کے اندر خریدے رکھے, گلدستہ لگائیے تو پھر پیش کر دیے. ایک جھانپڑ سے گھما کے یہ دے دو, ہم نے سوچا تو مشین دو گی, ٹی وی دو گی, فریج دو گی, یہ دے دے, یہی ہوگا نا. کہ وہ تمنا تو وہاں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے, یہ روز کے نزدیک بہت بری چیز ہے نا, کے نزدیک بہت بری چیز ہے, اور ہے اتنی قیمتی چیز, ہے اتنی قیمتی چیز. اس کے اوپر کہا جا رہا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیا کہہ رہی, جب کسی نے آ کے کہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد کہا تھا آگے دروازہ دخل بات کیا, کہا کہ آپ کے بابا تاکہ میں کوئی چیز چھوڑ کے گئے ہیں, سنائی تھی حدیث؟ ان کا ہاں کہ ہمیں مرحمت فرمائیے گا, دیجیے گا.
اور آواز دی کنیز کو جلدی سے وہ کاپی تو لے کے آؤ جس میں میرے بابا کی وہ حدیث لکھی ہوئی، اس کو لانے میں دیر ہونے کی، کہ جلدی لے کے آؤ، اس میں جو میرے بابا کی حدیث وہ میرے نزدیک حسن حسین کے برابر ہے۔ آپ کے نزدیک کیا حدیث؟ حدیث معصومین آپ کے نزدیک کیا چیز ہے؟ معتبر قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے اس میں جب تک ائمہ طاہرین کا کوئی حدیث نہ آ جائے، کوئی ان سے پوچھ نہ لیا جائے، اس کے بارے میں کوئی نہ دے، معتبر نہیں سمجھی آتی کہ تفسیر ہونی، یہ ہے حدیث۔ حدیث یہ چیز ہے جو آج کل حدیث کے ذریعے سے بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے لوگوں کو، کہاں سے لے کے آئے جائے جس کا کوئی تصور جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ ہماری نہیں، تو کہا تو جا رہا، کل لے آؤ، جلدی لے آؤ، اس میں جو حدیث ہے میرے بابا کی جو حدیث ہے میرے نزدیک حسن حسین کے برابر ہے۔ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جالی چومنے کے علاوہ بھی آپ کے نزدیک کچھ ہے؟ جائیے گا حسن حسین کی جالی چوم کے آ جائے گی، وقت سے ختم ہے اور تو کچھ ہوگا نہیں، نہ کسی کی ضرورت کے کوئی کچھ کہے، کیونکہ ہر آدمی کو یہی فکر رہتی کہ یہ برا نہ مانے، وہ برا مانے، وہ نہ برا مانے، وہ برا مانا کرے۔ لیکن یہ وقت جو ہے ہم لوگوں کے نزدیک ہے کہ کسی کو کوئی چیز پتہ نہیں، اگر کوئی چیز پتہ ہے تو کیسی پتہ ہے؟ اماں جو ہیں یہی کہتی ہیں کہ پیر کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر کی جنت ہے، تو بیوی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو نا، جنت ہمارے پیر میں، اماں ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی، ان کو یہ بتایا نہیں گیا کہ اس کے معنی کیا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت کیا معنی ہے۔ حدیث کو معمولی چیز سمجھ رہی ہے، حدیث کو ایسے ہی سمجھا ہوا۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی ہے، اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ جو سب سبحان اللہ کہتا ہے اس کے ہاں بشرطے کہ وہ جلا نہ دیا جائے، اس کے اوپر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ جد و جہد کے ساتھ عمل کرو اور اپنے اعمال کو گناہوں سے بچاؤ، یہی کہا نا ابھی معصوم کیا، اور مولا کیا کہہ دو، عمل کرنے سے زیادہ اس کے قبول، عمل سے زیادہ اس کے قبول، عمل سے زیادہ یہ عمل جو کر رہے اس سے زیادہ اس فکر میں لوگوں کو، اس فکر سے کیا مطلب، یعنی عمل کرنے کے بعد اس فکر میں لگ جاؤ کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ سرزد ہونے پائے جو میری یہ عمل ضائع ہو جائے، اس سے کوئی گناہ۔ لیکن ہم گناہ کے اتنے عادی ہو گئے کہ ابھی کہہ دیا جائے کہ تم فلاں گناہ نہیں کر سکتی ہو، تمہارے میں بیماری ہے لگ گئی کہ تم یہ گناہ نہیں، رونا پیٹنا لگ جائے گا کہ ہمیں یہ بیماری آ گئی، ہم فلاں گناہ نہیں کر پائیں گے۔ ہوتی بہت ساری بیماری ہوتی، دکھائی نہیں دے رہا بیماری، سنائی نہیں دے رہا بیماری ہے، یہ اتنے اچھے گانے آگے چلے جا رہے ہیں، لکھ کے دیا، بڑا اچھا گانا آیا ہوا لکھ کے دے دیا، گانا پڑھ لیا، رونے لگے، کیا ہوگا کہ ہم سن ہی نہیں سکتے، یہ بیماری لگ گئی ہے، افسوس کریں گے ہم سن نہیں سکتے، یہ نہیں افسوس کریں گے ہم، کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے کسی کے پاس سے، ایک جگہ سے گزرے، دیکھا ایک نابینا عورت تھی، ہاتھ پیر کٹے ہوئے تھے، نابینا تھی، پڑی ہوئی تھی، مکھی بھنبھنا رہی تھی، جیسے حضرت عیسیٰ اس کے بعد سے گزرے، اس نے آواز دی السلام علیکم یا نبی اللہ، چونکے ہیں تمہیں کیسے پتا کہ جس پروردگار نے آپ کو یہاں بھیجا اسی نے مجھے بھی اطلاع دی کہ وہ آنے والے ہیں۔ تمہارے پر نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، اور تمہارا نابینا بھی شکر کس بات کا ادا کرے، تو کہے میں شکر اس بات کا، آنکھ ہوتی تو ہو سکتا میں اس سے کوئی حرام کام کرتی، ہاں پیر ہوتا یہ کرتی وہ ہوتا، اسے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی، وہ یہ سب چیز نہ ہونے پر شکر ادا کر رہی۔ ہمارے پاس جو چیز سب کچھ موجود رہتا تب بھی ناشکرے رہتے ہیں۔ ناشکرے کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے، یہی ناشکر ہے۔ تو اپنی زندگی خود ہی جائزہ لیجیے گا کہ ہم ناشکری کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ خیال رکھو اس بات کا، جد و جہد کے ساتھ کیا کام کرو، اپنے اعمال کو بچاؤ اس کے ساتھ۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے بشرطے تم آگ بھیج کے اسے جلا نہ دو۔ پھر ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایک صحابی سے کہا کہ حذیفہ یمانی سے، کہ کچھ لوگ قیامت کے دن لائے پیش کیے جائیں گے، ان کے اعمال جو ہیں نیکیاں جو ہیں پہاڑ کی مانند ہوں گی۔ کچھ لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے، ان کی نیکیاں جو ہوں گی پہاڑ کے مانند ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سب کو غبار بنا کے اڑا دے گا۔ سن لیجئے، لکھ بھی لیجئے گا، سن لیجئے، دل پہ اثر کر جائے، توفیق کی بھیک مانگ لیجئے۔ پھر گناہ، ہمارے عالم کو بتایا آیت اللہ طباطبائی، جن کی سب سے بہترین تفسیر کی کتاب ہے قرآن کی تفسیر کی، ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب کہیں بھی جاتے تھے تو وہ کہتے تھے میں جو اپنی مرضی کے مطابق جگہ پہ بیٹھوں گا جہاں پہ میرا دل چاہے گا۔ اسے جب اس کے بعد میں پوچھا کہ کیوں، کہ جب کسی جگہ پہ غیبت یا کوئی اور برا کام ہوتا تو وہاں پہ مجھے عجیب سی بدبو آنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ میں نہیں وہاں نہیں بیٹھتا۔ وہ لوگ گناہ کے
جو خمینی صاحب تھے وہ کہیں گناہ انہوں نے غیبت کہیں سن لیا تھا، دور بیٹھے لوگ تو ان کو بخار آ گیا تھا. یہاں اگر پیچھے بندوق کی ناک رکھ کے کسی محفل میں چھپ کے بیٹھا رہے اور کہے کہ بیوی خبردار تم کو غیبت نہیں کرنی ہے، تو جب کوئی محفل برخاست ہوگی وہ مہمان چلے جائیں گے تھوڑی دیر بعد بیوی بے ہوش ہوئی گر جائے گی، بخار آ گیا اس کو گری بے ہوش ہو گئی کہ ہم سے رکوائی گئی تھی. یہاں ان کو دوسرا کر رہا تھا سن کے بخار آ گیا، یہاں ہم سے رکوا دیا جائے تو ہمیں بخار آ جاتا ہے. تو سوچ لو کہ ہم لوگ نیچے اترتے 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 کتنے نیچے چلے گئے کہ اب ہمیں نیکی بری لگنے لگی ہے اور بدی اچھی لگنے لگی ہے. بدی سے ہم مطمئن رہتے ہیں، نیکی سے ہم غمگین ہو جاتے ہیں. سوچے نا اپنے جائزہ تو لیں کہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے کہ ہم کہاں جا کے اس کی نیکیاں جو ہوگی خود کہہ رہے ہیں. حضرت حذیفہ یمانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کچھ لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے، اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کی نیکیاں جو ہے پہاڑ کے مانند ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں غبار کر کے اڑا دے گا اسے. پوچھا گیا کہ اور پھر انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے. اس وقت سلمان فارسی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول ذرا وضاحت تو کیجیے، ذرا وضاحت تو کیجیے کہ کیا کیوں اڑا دیا جائے. تو وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے. نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے. سوچیے ذرا تہجد کتنے لوگ اب یہاں پہ تہجد کی نماز پڑھنے لگے. یعنی ہم یہاں پہ آ رہے ہیں، مدرسے میں آ رہی ہیں، مدرسے میں آتے پڑھیں، یہ تو مجبوری درجے آ رہے ہیں، یا کسی کا بچہ آ رہا ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، جان چھوڑا کے گھر سے بھاگی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ہے چلو 2 گھنٹہ کم سے کم نجات مل جائے گی ساس سے یا اور کسی سے، چلو یہیں چلتے. تو یہاں تو کم سے کم 2 رکعت 3 رکعت نماز ہی پڑھ لیجیے روزانہ. زبردستی جبر کیجیے، اپنے اوپر زبردستی کیجیے گا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نیکی کے لیے نیکی حاصل کر لیے زبردستی کیجیے. بہت سا دنیا میں لوگ کام کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے دن رات 24 گھنٹے کی محنت کرتے رہتے ہیں. یہ ہماری جو ہے 48 گھنٹے کی شوٹنگ چل رہی تھی ہماری. جب وہ پورا 48 گھنٹے تک یہاں پہ جاگنے کے لیے تیار ہوتے، 7 منٹ 5 منٹ لگے گا وضو کر کے صبح کی نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ صبح کی نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ ان کو غضب ہے بھائی صبح کی نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، جا کے سو جاؤ، تو چلو اتنا ہی کرو کم سے کم. لیکن کیا فضیلت ہے کہ سب سے فضیلت کا وقت، سب سے فضیلت کی نماز صبح کی ہے. نہیں، وہاں 48 گھنٹے شوٹنگ کر رہے تھے، اس میں وہ کر دیا. خوش ہیں بہت، ہر آدمی جانے بہت تکڑا، بہت 48 گھنٹے. یہ بات میں اپنے ایکٹنگ کر کے بتا رہے تھے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ میں نے اتنی دیر تک شوٹنگ کی، میں بڑا کام کیا. نماز اہمیت دیکھیے کس چیز کی ہے، کیا چیز کی اہمیت. اللہ تعالیٰ نے غبار، وہ نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے، تہجد گزار تھے، لیکن جیسے ہی ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جاتی تھی وہ اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے. یعنی فوراً انجام دیتے تھے، فوراً کرتے تھے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. جیسے کوئی حرام چیز آتی تھی، حرام چیز کیا بات کرنے کے لیے آپ بیٹھتی تو کیا چیز آتی ہے؟ کسی کی غیبت آ گئی، کسی کی چغلی آ گئی، کسی کو کوئی راز فاش کر دیا، کسی کی بے عزتی کر دی گئی، کسی کی توہین ہو گئی، سمجھا. کبھی جھوٹ بول دیا آپ نے، کبھی کوئی موقع آیا تو بات کے جوش میں آپ نے جھوٹی قسم بھی کھا لی آپ نے، تو کوئی چیز تو چھوڑ ہی نہیں رہی. تو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دھواں کر دے گا، ان کو گروہ در گروہ جہنم میں ڈال دے گا. یہ کہا جا رہا ہے. کس بات پہ کہا جا رہا ہے؟ اس بات پہ کہا جا رہا ہے کہ سورہ فرقان میں آیت نشان 23، سورہ فرقان آیت کے نشان 23، اس میں بھی ہم ان کے تمام اعمال کو غبار کی طرح اڑا دیں گے. سورہ فرقان یہی تو یہاں بھی کہا. کیوں اڑا دیں گے؟ کہ یوں اڑا دیں گے، یہ حدیث میں وضاحت کر دی گئی، اس لیے اڑا دیں گے. ہم ان کے تمام اعمال کو غبار کی طرح اڑا دیں گے. سورہ فرقان قرآن کی آیت، رسول اللہ نے پوری کہانی بتا دی کہ ان کی نیکیاں پہاڑ کے مانند ہوگی. اللہ تعالیٰ انہیں غبار بنا کے اڑا دے گا، دھواں کر دے گا، گروہ در گروہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا. پوچھا کہ کیوں کر دیں گے؟ کہ ذرا وضاحت تو کیجیے. تو وضاحت یہ کی جائے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، تہجد گزار. تہجد کی نماز پڑھیے، چاہے 2 ہی رکعت کیوں نہ ہو، 3 ہی رکعت کیوں نہ ہو، لیکن پڑھیے. عادت ڈالی اسی زندگی میں پڑھنا، اسی زندگی کا اجر وہاں لینا ہے. یہاں کے بعد کوئی جگہ نہیں ملے گی. روزانہ ایک وقت گزرتا ہے، کل پڑھ لیں گے، کل کبھی نہیں آتا. وہ بھی نہیں، آج پڑھیں گے، کچھ بھی ہو جائے آج پڑھیں گے، آج پڑھیں گے، آج سے شروع کریں. آپ بھی وعدہ کیجیے کہ آج سے شروع کیجیے، آج سے شروع کیجیے. زندگی آسان ہوگی، مشکل نہیں ہوگی، آسان ہوگی. پروردگار زندگی آسان کرے گا. جو مشکل چیز ہوگی وہ آپ کو آسان لگے گی، آپ کو مشکل ہی ملے گی. کوئی مشکل نہیں.
زندگی آسان ہوگی، اس طرح بھی آسان ہوگی. بہت سارے لوگوں کو بہت آسان چیز مشکل لگنے لگتی ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری مشکل چیز جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ یہی چاہتا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کے مشکل ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، انہیں مزہ آنے لگتا ہے اس چیز کے اندر. تو آپ بھی یہی کیجیے کہ کم سے کم شروع کر دیجیے، آپ تہجد کی نماز شروع کر دیجیے، لیکن اس کے ساتھ یہ کام کیجیے گا جب آپ کے سامنے کوئی حرام چیز آئے گی تو اسے انجام نہیں دیجیے گا، انہیں غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا. اچھا، اس کے بعد یہ مستدرک وسائل کی روایت ہے، ایسی ویسی جگہ کی روایت نہیں. پھر جناب یہ سب کس کے ضمن بتا رہے ہیں؟ ہم اس ضمن بتا رہے ہیں کہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمل کرنے سے زیادہ اس کے قبول ہونے کی طرف فکر میں لگ جاؤ. کہ قبول ہونے کی فکر میں کیسے لگیں گے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. جیسے کہا کہ جد و جہد کے ساتھ عمل کرو اور اپنے عمل کو گناہوں سے بچاؤ. ہم فکر میں لگیں گے، گناہوں سے بچانے کی فکر میں لگیں گے کہ ہم نے نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتے ہیں، تو ہم اتنا بہترین کلمہ ادا کرتے ہیں. تو کہا بھی یہ گیا، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت پہ جائے گا. اخلاص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت پہ جائے گا. اگر پوچھا جائے گا آپ نے آپ نے سب ایک چیز میں اخلاص ہم بھی سب اخلاص کے ساتھ جائیں گے. کہا گیا نہیں، پوری حدیث سن لیجیے پھر بتائیے. اگر آدھی حدیث سنا کے سب سے پوچھا جائے ہاں بھائی سب سے بتائیے آپ نے اخلاص، جی میں اخلاص سب اخلاص. جب آ جائے کہا آپ پوری حدیث سن لیجیے اور بتائیے پوری حدیث کیا. جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت پہ جائے گا. اور اخلاص یہ ہے کہ جس چیز اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ ہے اخلاص. اب ذرا مائک لے کے نکلیے تو پھر کیا ہوگا؟ اب سب خاموش ہو جائیں گے. اخلاص کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، وہ ہے اخلاص. تو اخلاص کے ساتھ نماز روزہ کوئی ساری چیز جو بتائی جا رہی کہ آپ عمل تو کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کام کیجیے کہ اپنے اعمال کو گناہوں سے بچائیے. لاپرواہی والے یہ کوئی ایسا والا دین نہیں کہ گلے میں لٹکا لیا کراس آزاد ہو گئے، جو جی چاہے ہم کرتے جائیں. مورتی رکھ لیا آزاد ہو گئے، جو جی چاہے کرتے جائیں. بڑا بڑا یا اللہ لگا لیا، چاروں پر پل لگا لیا، آگے لگا ہوا چاروں پل، سمجھے، عقل کرسی چاروں پل دیکھتے ہیں بہت ساری بسوں میں اور گاڑیوں میں چاروں پل بھی لگا ہوا، گانے بھی بج رہے ہیں، نیچے جوتا بھی لٹکا ہوا ہے. یہ برکت ہوگی. یہ والا دین ہمارا جو ہے پکڑ لیا ایک دفعہ اللہ کی رسی، بس ختم. اب ہمیں کہیں نہیں جانا، صرف اسی دروازے پہ رہنا، محمد آل محمد کے در پہ رہنا. صرف شاعری سے کام نہیں کہ شاعری کر کے چھوڑ دیا اور مختلف دروں پہ سر جھکاتے گھوم رہے. شاعری سے کام نہیں چلے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کسی گاؤں سے، راستے میں دیکھا ان کا ایک مانگنے والا ہے جو سجدے میں پڑا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے، سجدے میں پڑا ہوا دعا مانگ رہا ہے. چلے گئے اپنے کام سے. کافی دیر کے بعد اس کام سے واپس آئے تو اسی حال میں اس کو پھر دیکھا. جب اسی حال میں پھر دیکھا تو کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ اگر میرے اختیار میں تیری دعا قبول ہونا ہوتی تو میں فوراً دعا تیری قبول کر لیتا. حضرت موسیٰ عام آدمی کی بات نہیں ہوئی، حضرت موسیٰ کی بات ہوئی. جا رہے تھے، جب واپس آئے تو دیکھا پھر اسی حالت میں. کہ اگر میرے اختیار میں تیری دعا قبول کرنی ہوتی تو میں قبول کر لیتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، اے موسیٰ اگر یہ اتنا سجدہ کرے کہ اس کی گردن کٹ کے دور جا کے گرے تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. الگ الگ جگہ پہ الگ الگ طرح کی بتائی کہ ہم اس میں سب سے ہلکی والی بتا رہے ہیں. اتنا سجدہ کرے کہ آنکھیں نکل جائیں اور یہ ہو جائے، جوڑ بند اس کے ٹوٹ کے الگ ہو جائے. یہ بھی آپ کو گناہ کبیرہ کی پہلی جلد میں یہ والی روایت بھی ملے گی. تو یہ آسان والی کتاب بتا رہے ہیں، ورنہ اور بہت ساری جگہ بھی ہے. جو کتاب بہت جلدی آپ کو مل جائے گی اور آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتی کہ ہاں صحیح ہے. ہم اس کتاب کا نام میں نے بتایا ہے. ہم نے کوئی سی بھی بتا دیا آپ کو، یہ ہمیں کیا پتہ نہیں کہاں سے بتائی صحیح کہ نہیں، اس لیے ہم آسان کتاب کا نام بتا رہے. وہاں بھی آپ کو مل جائے گا گناہ کبیرہ کی پہلی جلد میں. کہنے کا میرے اختیار میں تیری دعا قبول ہونی ہوتی تو میں قبول کر لیتا. اوپر سے کہ موسیٰ اگر یہ اتنا سجدہ کرے کہ اس کے گردن کٹ کے دور جا کے گرے تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. کیوں نہیں دعا قبول کروں گا؟ اس لیے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں، یعنی جس چیز سے ہم نے منع کیا اس سے رکتا نہیں، جس کام کو حکم دیا اسے انجام نہیں دیتا. اس لیے میں اس کی دعا قبول نہیں کروں. آپ کہیں گے اور ساری دنیا میں بہت ساری دعائیں لوگوں کو قبول ہو رہی ہوتی. اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ رحمان اور رحیم.
کل ایک نوجوان سے کہہ رہے تو میں نے کہا کہ تم لیت و لال کر رہے ہو نماز میں تو تمہارے کام میں جو رکاوٹ پہ تم یہ نا تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کہا ہوا ہے نا، تم یہ سمجھ لو تم کے پاس سختی ہوگی تمہارے پر اللہ کی طرف سے ہوگی۔ مومن کے ساتھ سختی کی جاتی ہے تاکہ وہ آئے سیدھے آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا چھوڑ دیتا اسی حال پہ، تو سب سے بڑا عذاب یہی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا، سب سے بڑا عذاب ہے یہ، جس کو لوگ سمجھتے نہیں کہ کوئی فوراً مثال دے وہ بھی تو یہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو یہ ان کو چھوڑا ہوا ڈرو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا کہ جو جی چاہے کرو، آخر میں تو تم پلٹ کے ادھر ہی آؤ گے، پھر تمہارا کیا انجام ہوگا، اس انجام کو سمجھ نہیں رہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم کو دعا قبول نہیں کرے، آپ کہیں نہیں ہماری تو ساری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ فلانی جب ہماری ہے تو ان کے ہاتھ سب کوئی بے پردہ بھی گھومتی ہے، گانے بھی سنتی ہے، فلانے بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، ان کی تو ساری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ کب پکڑ ہوتی ہے، جب پورے زمانے کا ہر بار جائزہ لیا کرو، دیکھا کرو عبرت کی نگاہ سے کہ کتنے لوگ 15 20 سال سے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ اگر پکڑ ان کی ہوتی پھر اس پر غور کرو کہ ہم نے تو ان کے بارے میں کیا کیا سوچا ہوا تھا، آج ان کا کیا حال ہے۔ ابھی بھی جا کے غور کر لیجیے، بہت ساری چیزوں پر غور فکر کر لیجیے، دیکھیے، دیکھنے کے بعد ان کے حق میں بھی استغفار کیجیے، اپنے لیے بھی اللہ سے توبہ کیجیے کہ پروردگار مجھے بھی اس سے بچا کے رکھنا۔ ائمہ تعلیم کا اقوال ہے، جب کسی بیمار آدمی کو دیکھو، کسی پریشان حال آدمی کو، کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو پروردگار سے دعا کرو کہ پروردگار پوچھ جاتا تھی، یہ مصیبت میرے اوپر بھی آ جاتی تھی، تیرا شکر ہے کہ پروردگار کہ تو نے اس تک آواز نہ جائے، آواز تو کہو کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بچایا ہوا اس حال میں۔ کہ مومن تو اس کے حق میں بھی دعا کرو کہ پروردگار اس کو بھی ٹھیک کر دے۔ 20 30 40 سال تک لوگ جو ہے نابینا اچھے بھلے ہوتے ہیں اور کسی ذرا سی غلطی کی وجہ سے، آپریشن یا کسی وجہ سے نابینا ہو جاتے ہیں۔ مجھے 20 سال 25 سال انہوں نے زندگی کیسے گزاری، تو ان کا پچھلا دور کی جو مثال دے رہے تو اب آؤ یہاں پہ کیسی پکڑ ہوئی، کیسی پکڑ ہوئی۔ ہوتا ہے نا، بہت ساری چیز ہوتی ہے کہ آپ اولاد کے ساتھ کیا ہو گیا، آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، صحت کے ساتھ کیا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیز ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت و پکڑ کو کوئی جانتا نہیں کہ کیا ہوتا، اس لیے اس کے قانون کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو، حدیث کو اس کو کہ فلاں کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے، فلاں کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دعا قبول ہو جائے، آخرت میں کیا ہوگا، پھر کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دعا قبولیت سے روکتی ہے، ناپسند کرتا ہوں، جس چیز کو میں ناپسند کرتا ہوں اسے رکتا نہیں، جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں اسے انجام نہیں دیتا۔ پھر ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پورا باب ہے یہ، تو پوری یہ جتنی چیزیں سب کے اوپر جیسے دعا ہے، پوری کلاس دعا کے اوپر، جتنی چیزیں سب کے اوپر پوری ایک کلاس۔ ہم ایک حدیث سنا کے اشارہ دے رہے ہیں ایک طرف کہ دیکھیے اعمال تو انجام دے رہی ہے، لیکن ڈریے کہ گناہ نہ کریں، کیونکہ گناہ چھٹی نہ دی جائے گناہ کی۔ آپ یہاں آ کے پڑھنے لگی ہیں یا آپ جو ہے فلانے ہو گئی ہیں تو آپ کو یہ بھی چھٹی، ہر چیز کی چھٹی سوائے گناہ کی، گناہ کی چھٹی نہیں، کہیں بھی کسی قیمت پہ گناہ کی چھٹی نہیں مانی جائے گی۔ گناہ سے کوئی بھی، آپ نے دیکھا معمولی سے بات تھی کہ وہ خوشبو نہیں لگا رہے تو کتنا رسول اللہ ناراض ہو، جا کے پورا خطبہ دے رہے ہیں، گوشت کیوں نہیں کھا رہے، خوشبو کیوں نہیں لگا رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے۔ تو حضرت علی السلام کے قصیدے پڑھا کرتا تھا، وہ انہوں نے کوڑے لگوا دیے کہ یہاں تو قصیدہ پڑھنے والے، یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اپنے دور پہ، یہاں پہ آ کے ذرا کوئی کام کرنے لگتے تو پھر اتنے اکڑ جاتے ہیں، ریاکار ہو جاتے ہیں، جس کو بنتا نہیں۔ بہرحال یہ پورا باب ہے، یہ والا کون سا باب ہے، پورا باب کہ رسول اللہ فرماتے والدین کے نافرمان کرنے والے کی طرف سے کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے، اسے کہہ دو کہ جتنا چاہے عمل کرے میں نہیں بخشوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں بخشوں گا، جو جتنا چاہے عمل کرو میں نہیں بخشوں گا۔ کس کو؟ آق والدین کو، جو والدین کا آق ہو جاتا، والدین کو نافرمانی کرتا، وہ کہتے ہیں کتنا بھی تم عمل کرو گے تمہاری، تو یہاں والدین کمزور ہو جاتے ہیں، والدین کی کچھ ہو جاتا، بڑھاپے میں چلے گئے، چڑچڑاہٹ میں چلے گئے، تو ہم ترجیح دینے کو تیار نہیں کہ چھوڑو جانے دو، چھوڑو جانے دو، تھوڑی ہو گئی۔ ایک رات جو جا کے ہمارے ساتھ انہوں نے زندگی آپ وہ پڑھ لیے صحیفہ کاملہ میں، والدین کے سلسلے میں جو چوتھے امام کی دعا پڑھنے کے بعد خود ہی اندازہ ہو جائے کہ باقی، اگر خود سے غور کیجیے گا تو بھی دیکھیے گا بچہ پال رہی ہوتی جو عورتیں، تو جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے لے کے آئی ہیں، کس طرح سے لے کے آئیں، کس طرح سے پرورش کر کے پال پوس کے انہیں بڑا کر دیا جاتا، بڑے ہوتے تھے
زبان بھی چلنے لگتی ہے، خوب ٹھیک ٹھاک زبان چلنے لگتی ہے. کیسے کہا جائے کسی نے بولنا سکھایا، اسی سے زبان دارا سے جس نے بولنا سکھایا اسی سے زبان داری. اب تمہیں برداشت نہیں ہو رہی بات، کیونکہ اب تربیت نہیں کی گئی، سکھایا نہیں گیا، والدین نے بھی نہیں سکھایا، نہیں بتایا، بچہ بڑا ہو گیا، کیا کرے. اتنا بڑا نقصان اس کا ہو رہا ہے، کتنا بڑا نقصان اس کا ہو رہا ہے کہ وہاں کہا جا رہا ہے کہ تم جتنا جی چاہے عمل کرو، بخشوں گا نہیں تم کو. کیوں؟ تم آپ کے والدین کی نافرمانی کرتے ہو. کتنا عام ہو گیا والدین، وہ عام اللہ کی نافرمانی عام ہو گئی، محمد کی نافرمانی عام ہو گئی، تو والدین کی نافرمانی عام ہونے گیا وہ بھی آپ. بس نافرمانی کس کی نہیں ہوتی؟ صرف ایک کی نافرمانی نہیں ہوتی. بتائیے. ہاں صحیح ہے، اپنے نفس کی نافرمانی نہیں ہوتی. جو ہمارا دل چاہتا ہے اس کی نافرمانی، بہت جد و جہد اس کے لیے کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں ہوتی، سب کی نافرمانی ہوتی. بچائیے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بچائیے، دوسروں کو بچائیے، سمجھائیے نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. لوگوں کو بتائیے، یاد کیجیے، منع کیجیے، جگہ تلاش کیجیے کہ کب کسی کو نصیحت کی جائے. کہ اس سے اچھا عمل آپ کوئی نہیں پائیے گا اس دنیا کے اندر، کہ لوگوں کو گناہ سے بچائیے. اس سے اچھا عمل آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم میں کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے. جب جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروگا سے کہے گا. دیکھیں کتنی عبرتناک، کیسی کیسی. اگر یہ جمع کرتے تو پوری کتاب بن جاتی، لیکن اتنی جمع کرنے میں ہی دل میں خود ایک خوف اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ عجیب سی کیفیت ہوگی، ڈپریشن سے ہونے لگے. کیا بنے گا ہمارا؟ یعنی آپ سنتی جا رہی ہیں، ہم بیچ بیچ میں جگہ نکال کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے تھوڑا سا آپ کو ہلکا کر رہے ہیں. ورنہ اگر سیدھے سیدھے سب سنا کے چلے جاتے تو ایک ڈپریشن سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ اتنا سب کچھ تو ہو چکا ہے یہاں کے، ہمارا کیا بنے. تو بہرحال سنیے ذرا ایک یہ بھی صفت سنیے کیا آ رہی ہے. جہنم میں لائے جائیں گے ایک صاحب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کو دروگا کو حکم ہوگا کہ کہا جائے گا اس کے پاؤں پہ نہ جلانا کیونکہ یہ مسجد کی طرف جاتا تھا، اس کے ہاتھ کو نہ جلانا یہ دعا کے لیے اٹھایا کرتا تھا، اس کے زبان کو نہ جلانا کہ یہ بکثرت جو ہے تلاوت قرآن کیا کرتا تھا. سمجھے آپ؟ نہ ہاتھ جلایا جا رہا، نہ پیر جلایا، منہ جلایا نہیں جا رہا کہ وضو کیا کرتا تھا، پیر نہیں جلایا جاتا کہ مسجد کی طرف جاتا تھا، ہاتھ کو نہیں جلایا تھا، دعا کرتا تھا، زبان کو نہیں جلایا، کثرت تلاوت قرآن کیا جاتا. تب ایک اپنے طور پہ کہا جائے کہ جلبلا گئے یا غصے میں آ گئے تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، لیکن جہنم کا دروگا تھا. بدبخت تم نے کیا کیا تھا جو تمہیں جہنم میں بھیجا گیا؟ آپ دیکھیں نا، اگر غور کریں تو وہ جہنم میں بھیجا جا رہا ہے اور دروگا سے حکم دیا جا رہا ہے جہنم کے دروگا کو یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. تب وہ اس سے پوچھا کہ اے بدبخت تم نے کیا کیا تھا جو تم یہاں جہنم میں بھیجے گئے؟ کیا کیا تھا؟ تو وہ کہے گا میں ریاکار تھا، ریاکاری کیا کرتا. نہ پڑھنے دی جائے، آپ کو نہ پڑھنے کا شوق ہے اور آپ ہر سال جو تھی فلاں جگہ پڑھتی تھی، کوئی سال نہیں پڑھ رہی ہے، کسی نے ہٹا کے خود پڑھے، آپ کتنا غصہ آپ کو آئے گا. اتنا ثواب کس وجہ سے آ رہا؟ ثواب کی وجہ سے آ رہا ہے یا کسی اور وجہ سے کہ میری جگہ اس کا نام آ جائے گا، میری شہرت ہونی چاہیے، میرا منصب ہو جانا چاہیے. جو بہت سارے لوگ جو ہے جو نصیحت کرنے میں رک گئے تو اس کی وجہ یہی ہے، رکنے کی یہی وجہ کو کہیں گے آپ کیوں لوگوں میں برے بنے، ہم بلا وجہ کی برے نہیں بننا چاہتے، ہم اچھے بنے رہے ہیں. اس کے لیے عمل کس کے لیے انجام دے رہے؟ اللہ کے لیے انجام دے رہے ہو کس کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں تو کیا دونوں کو فائدہ پہنچ، دونوں کو راضی کر لیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، یہ بھی راضی ہو گیا، کیونکہ ان کو سیدھے راستے پہ لگایا، اللہ راضی ہو گیا اس سے. اگر خالی ان کے چکر میں لگے رہے تو اللہ ناراض ہو گیا. یہ آپ سے پوچھے تو یہ پوچھے دے کے کیا کریں گے؟ جو خود محتاج ہے اس پروردگار کی بخشش کے محتاج ہے، اس کو خوش کر کے کیا کریں گے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ریاکاری ہم زندگی کی چاہے پڑھائی ہو، لکھائی ہو، ذکر کرنے والی ذاکرائیں ہوں، نماز پڑھنے والی ہوں، یا کوئی بھی حجاب کرنے والی، عبادت کرنے والی، ہر چیز کو ہم چھپائیے اس بات سے، اپنے دل میں اندر کیجیے، دل میں خیال کیا جائے گا نہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، پروردگار میں تیرے لیے کر رہے ہیں، شیطان بیکار ہے مالک میں تیرے لیے کر رہے ہیں، میں تیرے لیے کر رہے ہیں. ہر وقت اپنے رب سے باتیں، ہر وقت اپنے رب سے باتیں، ہر وقت اپنے رب سے مناجات کے لیے ضرور تھوڑی ہے بیٹھے نہ ہاتھ اندر، ہر وقت دل میں مناجات ہو رہی، دل میں باتیں کی آ رہی پروردگار. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے ریاکار بھی. نماز اور روزہ اسی گناہ کبیرہ کی کسی جلد میں پڑھ رہے تھے کہ نماز اور روزہ جہنم کی طرف لے کے جاتا. ہیڈنگ دیکھی میں نے، نماز اور روزہ کیسے جہنم کی طرف لے کے جاتا؟ پڑھا تو پتہ چلا یہ نمازی اور روزے دار جو تھے نا یہ ریاکار تھے.
ریاکاری کیا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. دیکھیے رمضان میں کیسے کیسے عبادت گزار آئے ہوئے ٹی وی کے اوپر پروگرام کر رہے تھے. ابھی بتایا نا مطلب کیا، کوئی ایک مثال دیجیے کیسے بچے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں ہاں اور آپ کے کمرے سے آگے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ لیا. اب آپ کے دل میں اگر یہ آئے کہ اتنے لوگوں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں نماز پڑھ رہی وہ چوراہے پہ تھوڑی پڑھ رہے ہیں، تو گھر میں پڑھ رہے ہیں نا. گھر میں ہی جیسے تو گھر کے لوگ تو جانتے ہیں، گھر کے لوگ اگر جانتے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو کہیں ڈانٹیں گے نا، ہمیں ڈانٹیں گے کہ تم بے نمازی ہو، بے نمازی ہو. گھر کے لوگ اگر دیکھ رہے ہیں ہم نماز پڑھے تو صحیح دیکھیں. گھر کے ہر آدمی کو نماز پڑھ، جب ہر آدمی نماز پڑھا تو ریاکاری کا کوئی جذبہ ہی نہیں پیدا ہوا، وہ سبھی نمازی. ہم ایک مجمع میں چلے گئے، 10 لاکھ کے مجمع میں چلے گئے حج کرنے کے لیے، تو ہم کہیں گے وہ لوگ ہمیں دیکھے کہ یہ سب خود ہی کر رہے ہیں حج، تو تمہیں دیکھ کر کیا کریں گے. کہ خود زیارت کرنے کے لیے آئے تو تمہیں کیا کریں گے، تم زیارت کرنے کے لیے آئے. ہاں بھائی پکی نیت ہوگی یہ مجھے دیکھ لیں کہ میں نے بھی حج کیا، تو اس کی تو الگ بات ہے. لیکن نماز تو 30 دن کی ہے نا، تو 30 دن ہم نماز پڑھیں. اب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کمرے میں، کسی کو ایک مقام پہ بنائیے کہ جہاں آپ نماز پڑھیں ہم نماز پڑھیں. ٹھیک ذہن میں رہنا چاہیے کہ میرے آقا دین ہے. آتا ہے وسوسہ، جب شروع ہوتا تو یہی وسوسہ آتا کہ بہت سارے لوگ پوچھا کرتے تھے شروع میں کہ بھائی یہ نماز ختم ہونے کے بعد دیر تک سجدہ کرنے کی فضیلت، ہم ایک ذکر دیر تک. اب ہم مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، اب ہم جب ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو دل میں خیال آ رہا ہے یار لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑا طولانی سجدہ کر رہے ہیں، جلدی سے ہٹا لیا. جا کے مولانا صاحب سے پوچھا کہ بھائی وہ تو ہمارے دل میں خیال ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم نے سجدے سے سر ہٹا لیا. یہ شیطان یہی تو چاہ رہا ہے کہ ہٹا لیں آپ. شیطان تو لمبا سجدہ تو دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا کہ آپ دل میں کہیے نہیں رب تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہے. ہاں کوئی ایب نارمل بات نہ ہو کہ جس کو کوئی بھی اخلا جو ہے پسند نہ کرے، ایب نارمل بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن دل میں یہ رہے کہ ہم ریاکاری نہیں کریں گے، ریاکاری صحیح چیز نہیں ہوتی ہے. پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جانتے کہ مفلس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نہ مال ہوتی، نہ دولت ہوتی، نہ باغات ہوتے، نہ سرمایہ ہوتی، یہ مفلس. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال موجود ہوں گے. میرے امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال ہوں گے، لیکن اس نے زندگی میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی نے ناجائز خون بہایا ہوگا. گالی دی ہوگی، تہمت لگایا ہوگا، مال اس کا ناجائز ہڑپ کیا ہوگا، کتاب دے دی جاتی ہے تو ملتی ہی نہیں کتاب، بھول بھی جاتے ہیں کچھ دنوں بعد، پتہ نہیں کس نے کتاب مانگی تھی ہم نے دے دیا. اب اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، غفلت کی وجہ سے پڑی ہوئی، کیا پڑی ہوئی، پیسہ آپ نے ادھار لیا، کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوئے، دوسرے کا مال ہے. میراث کے اندر جتنی چیز ہوتی ہے کوئی جا کے مارے ڈر کے پوچھتے ہی نہیں عالموں سے کہ پوچھے کہ یہ میراث کا ہے یا کس طرح سے اس کو تقسیم کیا جائے گا، کہ بہن کا کیا حق ہے، بھائیوں کا کیا حق ہے، کس کا کیا حق ہو. کوئی ایک ہی آدمی جو جابر ہوتا ہے، زبردست ہوتا ہے، وہی اس پہ قابض کر کے بیٹھ جاتا ہے. مفلس کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تمہاری تو نماز روزہ سب گئی، ساری چیزیں تمہاری گئی، غارت ہو گئی. نہیں پوچھا جاتا نا، ڈر کے مارے نہیں پوچھا جاتا ہے. لوگ کہیں اس میں تقسیم ہو جائے گا تو ہمیں کم مل جائے گا، کم نہیں ملے گا. اگر حلال ہوگا تو بتا، ہر حلال کتنا بھی کم ہوگا زیادہ ہے، حرام کتنا بھی زیادہ ہوگا خالی کم نہیں ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو بھی لے جائے گا. حرام بھی تو خود خرابی ہے نا، کہ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی خراب کر دے گا. کیڑا پڑ گیا تو پورا کھانا سب برباد ہو جائے گا. کہا میری امت کے مفلس وہ ہوں گے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ جیسے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن زندگی میں ان کو کسی کو گالی دی ہوگی. اتنا بہترین مشغلہ ہے گالی دینے کا، علامہ بھی گھر میں عورتوں سے لے کے مردوں سے لے کے باہر مردوں، کوئی ایسا باقی بچا نہیں کہ جو گالیاں نہ بکتا ہو، ہوش کلامی نہ کرتا ہو. عورتوں کی ہوش کلامی الگ ہوتی ہے، مردوں کی الگ، تو ہر طرح کی ہوتی ہے. کم پکان، حرامزادے، منحوس، خدا تجھے غارت کرے، پتہ نہیں کیا کیا. عورتوں کی گالیاں کیسی کیسی چل رہی ہوتی گھر میں. دیکھا اپنے اولادی کو نہیں چھوڑ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے جو بیچارہ بچہ کچھ نہیں جاتا اس کو بھی یہی کہہ کے بلایا جاتا ہے، ڈانٹا ہے کب سے اتنا
کیا کہیں کس طرح کی بات زندگی حرام کی ہوئی ہماری، آپ کہیں کس طرح کی بات کی ہوئی، آپ کو پرورش کرنی پڑے تو پتہ چل جائے بھائی تو ہم نے ایسی تھوڑی اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمارے اعلیٰ اولاد نہیں تھی، لیکن کسی کو نصیحت کر تو الٹا نصیحت کرنے لگتا، بہت پریشان کیا تو پریشان کیا ہوا تو اس کو یہ کہا جائے گا بچے کو، اپنے ہی بچے کو، تو پھر تمہاری عادت پڑ جائے گی، تم پھر بڑے ہونے کے بعد دوسروں کو بھی اسی طرح سے کہو گے. وہ کہتے ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو گالی دی ہوگی تب پڑھ لیجیے گا وہی گناہ کبیرہ آج اتفاق سے آ ہی رہی ہے، وہ بار بار آ رہی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ارے اس میں بھی گناہ کبیرہ گالی دینے کا بھی ایک باب موجود ہے، اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا مولا کہتے ہیں اس کو ایک کم 40 کوڑے لگا دو اس کو، وہی مولا جنہوں نے لگوائے تھے وہاں والے کوڑے، گالی بکرا گالی دے گدھا کہا، خبیث کہا، کتا کہا، اس قسم کا کہا 39 کوڑے مار دو اس کو، سور کہا اشرف المخلوقات ہے اس کو تم اس سے تعبیر دے رہے ہو. رسول اللہ گزارے تھے ماہ سیام میں، ابھی یہ کیوں لیا میں نے، یہ اسی لیے لیا ہے رجب آپ نے گزارا، شعبان آپ نے گزارا، رمضان آپ نے گزارا، کتنی آپ نے عبادتیں کی کہ نہیں کی آپ لوگوں نے عبادتیں، ساری عبادتیں کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان عبادتوں کو بچایا بھی گیا، یعنی عبادت کو ہم نے تو عید والے دن 15 رمضان سے دفنانا شروع کیا تھا، سارے اعمال شروع ہو گئے تو 15 رمضان سے سارے اعمال ختم کیے، اعمال تو انجام دیا، رجب کی کتنے خوبصورت اعمال، کتنا خوبصورت مہینہ، کتنی اچھی عبادت رجب کی، پھر اسی حساب سے شعبان کی 15 شعبان اور دوسرے کتنے اچھے اچھے دن اس کے اندر ولادت کے ائمہ تاریخ کیا ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا، کتنی عبادتیں اس کے اندر، کتنے اعمال، ایک ایک سانس کی عبادت، ایک ایک لائن قرآن کی آیت پڑھنے کا پورے قرآن کے ثواب لکھا جا رہا، اتنے سارے اعمال لے کے آ گئے، اس پر میں سوچنے کا کیا بنائیں کہ یہ بناتے ہیں کہ ہو تو رہا مال انجام تو دے رہے ہیں لیکن تو سب ختم ہوتا جا رہا، اس کو بچانے کی فکر کہاں لگی ہوئی، اس کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں عقل مند کی تعلیم میں کہتے ہیں یہ نیکی کر کے بھی ڈرتا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے، اور جاہل جو ہے گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا. نیکی کر کے کیوں ڈر رہا، وہی جو مولا کہہ رہے ہیں عمل سے زیادہ اس کی قبولیت، یہ نیکی عمل کیا اب قبولیت کی فکر میں ڈر رہا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے، ڈر رہا ہے مجھ سے کوئی گناہ نہ، مجھے لکھا ہے یہ نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا. عقل مند کی تعلیم میں کہا یہ نیکی کر کے بھی ڈرتا، جاہل جو ہے وہ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا. تو ہم نیکی کر کے ڈرنا چاہیے، اتنی ساری نیکیاں لے کے آئیں، ڈریں کہ ہم نے اتنا سارا عمل گزارا ہے، عمل کیا ہے، اس میں ہونا چاہیے کہ یہ ہو. کسی کو گالی دی، یہاں پہ کیا ہو گالی دی عام ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں، کوئی روکنے والا. بہت ساری حدیثیں ٹائم نہیں جو آپ کو سنائیں. شہید بندے کو رسول اللہ منع کر رہے، تمہیں کیسے پتا؟ بیکار فضول لغو باتوں میں کیسی باتیں نکل جاتی ہے، تہمت اس میں نکل جاتی ہے، چغل خودی بھی نکل جاتی ہے، جھوٹ بھی، کیا کیا چیزیں نکل جاتی ہیں. لیکن کاغل گالی بکری کاغل میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کہنے میرا کوئی تعلق نہیں. مختلف جگہ پہ دیکھتے جائیں گے تب پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہے. تو کسی کا مال نہ جائے، کسی کو پھر اس کی نیکیاں کیا کہا جائے گا، تو پھر اللہ کے رسول کہہ رہے کہ گالیاں دی کو، تہمت لگائی دی، کسی کا مال ہڑپ کیا گیا ناجائز کو، ایسے شخص کی نیکیاں اس کے متاثرین کو دے دی جائے، ایسے شخص کی نیکیاں قیامت کے دن اس کے متاثرین کو دے دی جائیں گی. ایسے شخص کی نیکیاں جس کو آپ نے گالی دے گی آپ کی نیکی اس کو مل گئی، آپ کی نیکی ان کو مل گئی، ان کی نیکی ان کو مل گئی. تو کیا ہوگا کہ آپ نے کسی کو تہمت لگائی تھی اب نیکی چلی گئی، کسی کو مال ہڑپ کیا گیا تھا نیکی چلی گئی، قتل کیا تھا نیکی چلی گئی. یہاں تک کہ اگر پھر بھی جو متاثرین کے وہ پورا نہیں ہوگا تو متاثرین کے گناہ اس کو دے دیا جائیں گے. ابھی شاید سمجھ میں پہلے ساری نیکی چلی گئی، اب بھی معاملہ کمپنسیٹ نہیں ہوا تو پھر متاثرین کے گناہ اس کے نامۂ عمل میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسا شخص میری امت کا مفلس ہے، سچ مچ مفلس ہے. یہ رسول اللہ ایسا شخص سچ مچ میری امت کا مفلس ہے جو قیامت کے دن خالی ہاتھ کھڑا ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے. ایک صاحب آگ بھیج کے جلا رہے تھے، ایک صاحب یہ والا کام کر رہے تھے، طرح طرح کے بتائے جا رہے، طرح طرح سے بتایا جا رہا. نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو متاثرین کو کی برائیوں کو اس کے نامۂ، اگر نیکیاں اس کے بعد کم پڑ گئی تو متاثرین کی برائیاں اس کے نامۂ اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسا شخص سچ مچ مفلس ہے، ایسا شخص سچ مچ. اب دیکھیے زبان پہ گالی آتے جلدی سے رک جائے گی، آج سے ہی بند کر دیجیے گا انشاءاللہ. آپ لوگ گھر والے کہیں گے جادو کر دیا کسی نے اماں کے اوپر، تو اماں تو کچھ کہی نہیں، کچھ کہی نہیں، اتنی ہم شرارت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک لفظ نہیں کیا.
ایک جگہ پہ چغلی کو بھی کیسے علماء بھی اللہ اکبر ایک جگہ پڑھ رہے تھے، کہا کہ چغلی کو ایجاب پہ کسی حدیث میں کسی جگہ پہ چغلی کو جادو سے تعبیر دی ہے. کہا کہ یہ کیا جادو سے کیوں تعبیر؟ جادو کر کے دو آدمیوں میں جدائی ڈالی جاتی ہے، یا دو جدا لوگوں کو محبت کر کے ایک جگہ آ جائے، تعویذ لٹکا دو بیری کے پیڑ میں وہ ہلے گا تو یہ سب ڈرامے بازی ہوتی نہیں ہے. یہ دعا تعویذ کرنے والے سب کرتے ہیں، یا ان میں جدائی ڈال دی جاتی ہے، پتہ نہیں. کیونکہ یہ جادو ہوتا ہے کہ چغل خوری بھی جادو جیسی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جدا کر دیتی ہے. تو کیسی یہ لوگ ائمہ تعلیم بتاتے ہیں، اس سے ہماری تربیت ہوتی ہے، کیونکہ اصل زندگی شروع ہوگی اس دنیا کے بعد جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ تو ختم ہونے والی تغیرات ہیں. یہاں پہ بچے ہیں، پھر جوان پہ بوڑھے ہو گئے، پھر بہت ہی بوڑھے ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہ گئے، بیمار پڑ گئے. یہ تغیرات بے لذت والی، اصل لذت کی زندگی والی اس کے لیے تربیت کر رہے ہیں، اس کے لیے ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے تمہارے گناہ جو ہے وہ ہوتے جائیں گے، گناہ کی وجہ سے تمہاری نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں. پھر جلدی جلدی سن لیجیے تاکہ وقت ہو رہا ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے پروردگار کہتا ہے کہ اے داؤد، کچھ ایسے بندے ہیں جن کی نماز کو میں ان کے منہ پہ مار دوں گا. سب سے اوپر کی چیز سے ہمیشہ مثال دی جا رہی تھی کہ جتنی زیادہ تر اس میں مثالیں نماز سے شروع ہوئی، نماز سے، دعا سے، ان تمام چیزوں، کیونکہ سب سے اوپر کی چیز نماز، اول نماز ہے، سب سے اہمیت ہے، نماز کو دینی چاہیے سب سے زیادہ اہمیت. دعا کرنی چاہیے ہر وقت، دعا بار بار دروازہ کھٹکھٹائیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا تو آپ کی دعا قبول ہی ہو جائے گی بے دلی کے ساتھ. اے داؤد، کچھ ایسے بندے ہیں جن کی نماز کو میں ان کے منہ میں مار دوں گا، ان کی آواز کو، اور نہ میں ان کی آواز کو سنوں گا، اور نہ مجھے ان کی کوئی فکر، نہ ان کی کوئی فکر ہے، نہ میں ان کی کوئی آواز کو سنوں گا. میں ان کی نماز کو لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دوں گا. اے داؤد، جانتے بھی کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کی بیویوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عورتوں کو بری نگاہ، بیویوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. کتنا ہمارے یہاں رواج ہے اس پاکستان ملک میں، اس کے اندر مڑتے ہوئے دیکھتے چل جائے، آگے ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے، موٹر سائیکل لڑ جائے، کچھ ہو جائے، دیکھتے ہیں ضرور دیکھیں گے بڈھا جوان، بھٹا بیچنے والا، کوئی بشر بندہ ایسا نہیں ہے. ایسی عادت ڈالی گئی ہے یہاں کے اوپر کہ اگر اچھا جگہ ہوتی تو کوئی ایسے کر کے مڑ کے دیکھتا تو جتنے لوگ وہاں پہ ہوتے سب برا منا رہے تھے، یہ کون نیا بندہ آیا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ آتے جاتے ہوئے عورتوں کو دیکھ رہا. لڑکا نوجوان پکڑ کے لایا گیا رسول اللہ کے پاس، نوجوان کو پکڑ کے لے گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے آنے جانے والی عورتوں کو دیکھتا رہتا، کہا اس کو بلا کے لے گاؤ، اس کو گھوڑے لگاؤ. کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کا اور آپ کے بھائی علی کا شیعہ کہ جھوٹا ہی بھائی کا علی کا، میرا شیعہ نہیں. بتائیے، یہاں گھر ہو، باہر ہو، دفتر ہو، بازار ہو، عید کا زمانہ ہو، بقرعید کا زمانہ ہو، روزہ رکھا ہو، بغیر روزہ ہو، کسی حال میں چھوڑنے کو کوئی کام تیار نہیں ہے، کوئی کام چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، راستے میں سے گزر رہے، ایک گھر کے سامنے سے گزرے اور جب گزر کے مسجد میں آئے تو کھانے کی چیز اس گھر پہ بھیجوا دی کہ لے جا کے اس کو دے آؤ. اس کے جہاں جب کھانے کی چیز پہنچی تو وہ ڈر گئے. اس نے کہا کیوں؟ اللہ کے رسول سے جا، میرا روزہ ہے اللہ کے رسول، میرا روزہ. کہ کہاں تمہارا روزہ؟ تم ابھی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی. کنیز کو گالیاں دینے پہ کہا تمہارا روزہ کہاں رہ گیا؟ یہاں کیا روزہ ہو، کیا دیکھنا ہو، کیا حجاب. اور یہ دونوں ہاتھ سے تالیاں بجتی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں. کہا کہ ان کے دوسروں کی بیویوں کو بری نگاہ سے دیکھتے تو عورتیں خوش ہو گئی کہ یہ اس کی تو گئی نماز، آپ کی بھی گئی. کیسے کیوں بے پردہ گھوم رہی ہو، کیوں اپنے آپ کو بنا سکا کے کیوں نکلی ہو؟ یہ تو ایسا معاشرہ ہے، یہاں پہ تو منہ کھولنا ہی نہیں چاہیے. پاکستان میں تو منہ کھولنا، یقین جانے کہ یہ ایسا برا ماحول ہے یہاں کا کہ یہاں پہ تو پورا منہ پہ ایسے کر کے ڈالے، ہرگز منہ نہ کھولے. اور اسی وقت کھولیں جب آپ کوئی خوفناک ماسک خرید لیں، تب ایسے جب کوئی بہت دیکھ رہا ہے ماسک کو رٹ دیں، او باپ رے باپ، یہ کون دکھ گیا. خوفناک قسم کے جو چڑیل کا ماسک نہیں تو وہ پہننے، برقع لڑکے جو زیادہ ایسے کر کے دیکھ رہا ہو، یقین جانے کہ پورا پردہ کیے ہوئے عورتوں کو بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب دیکھیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو ایسے کر کے رٹ دے گا. آؤ، اتنا برا ماحول ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا لپیٹ کے
ان کی نمازوں کو خوب خوف زدہ. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ حدیثیں یاد آتی ہے ایسے کرے کہ جلدی سے ہٹ جائے. کیوں؟ ہماری نماز ہی کیسی ہے, ہماری نماز کیسی ہے کہ ہم اپنی نماز کو اس طرح سے ضائع کروائیں. ہمارے پاس ہاتھ میں ہوگا کیا؟ وہاں پہ ساری چیز ضائع ہو جائیں گی. تو اس خوفناک جگہ پہ ہم گزریں گے کیسے؟ نیکی ہی تو وہاں ہمارا بھلا کریں گی. اگر ہمارے پاس نیکی نہیں ہوگی تو قبر کے اندھیرے میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کیا ہمارے ساتھ بیت رہے ہوگی؟ کیسی وہاں پہ پل صراط کو آپ پڑھیے کہ پل صراط کیا 1000 میل ایسے, 1000 میل ایسے, 1000 یہ بھی قیامت کے میدان میں جائے گی, بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا. لوگ چلا رہے ہوں کہ پروردگار بہت اندھیرا ہے, روشنی بہت اندھیرا, روشنی چاہیے. ایسا خوفناک اندھیرا ہوگا, کئی ہزار سال تک رہے گی. چھوٹی بہت بات نہیں کہ قرآن و حدیث کو ہم نے معمولی سمجھا, اڑا دیا, دھجیاں بکھیر دی اس کی. اب کہیں سے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. اتنے اختلافات کر دیے گئے ہیں کہ کہیں پہ تربیت کی تو کوئی نظام رہ ہی نہیں گیا تھا, کوئی تربیت کی نظام ہو. تو کہا جا رہا کہ میں اس کی نمازوں کو, دوسرے کی نماز مانی جائے تو ہو سکتا آپ بھی پکڑ کے لائی جائے گی اس کی وجہ سے, کیونکہ تعلیم دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. بچائیے اپنے آپ کو. ہم نے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا جو بہت زیادہ حجاب تو کیا کرے, حجاب تو کرتی ہے لیکن کیا ہے کہ بہت کسی جگہ جا رہی پارٹی میں, بازار میں جائے, حجاب تو انہوں نے کیا, لیکن بہت بیک اپ وکپ کر کے کہ ہم نے حجاب نہیں ہوا. یہ آپ کا حجاب کہاں سے ہوا آپ کا؟ کیونکہ منع کیا گیا. حجاب کے عالم میں بہت زیادہ سرخ سفید, بہت زیادہ رنگین اسکارف باندھنے کو منع کیا. مطلب کیا ہے کہ ایسی کسی انداز میں گھر سے باہر نہ نکلیے کہ لوگ اٹریکٹ ہو کے آپ کو دیکھیں. شروع سے منع کیا گیا. بہرحال پھر آگے چلتے ہیں, کیونکہ ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاروں کے ہی عمل کو قبول کرتا. سورہ مائدہ کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کے ہی عمل کو قبول کرتا. وہ جو سا بھی عمل ہو, صدقہ ہو, خیرات ہو, نماز ہو, کوئی سبھی اسی عمل کو قبول کرتا ہے. پھر کہا جا رہا ہے ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل اعمال کے بارے میں سوال کر رہا تھا. افضل اعمال بتائیے. اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول افضل اعمال بتائیے. تو آپ نے کہا تھا کہ علم دین یعنی فقہ حاصل کرنا, حرام حلال یہ جانو یہ کیا ہے, یہ افضل اعمال. اس نے پھر یہی چیز دہرائی کہ اللہ کے رسول اب میں آپ سے افضل اعمال بتا. آپ نے 2 دفعہ یہ بات کہی. اس نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. 2 بار یہ جملہ ہے. اس نے کہا کہ یا اللہ کے رسول میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے علم کے بارے میں بتا رہے ہیں. افضل اعمال کہہ رہے, وہ علم کے بارے میں بتا رہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہوگا؟ رسول اللہ نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اللہ کے رسول ہم آپ سے افضل عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, آپ ہمیں علم کے بارے میں بتائے دے رہے ہیں. کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ آپ مجھے علم کے بارے میں, رسول اللہ نے فرمایا اگر علم ہوگا تو اس کے ساتھ تجھے قلیل عمل بھی فائدہ پہنچائے گا, تھوڑا سا عمل بھی ہوگا فائدہ پہنچائے گا. رات بھر نمازیں پڑھ رہا, دن بھر روزے رکھ رہا, رات بھر نمازیں پڑھ رہا, دن بھر روزے رکھ رہا, کمر جو ہے کمان کی طرح خمیدہ ہوگی, تیر کی طرح خوش ہو گیا, پرہیزگاری نہیں, سارے عمل حق ہو گئے, ہے نا. تھوڑی سی نماز پڑھتا تو کیا کام کیا کرتے ہیں؟ باجی کی نماز کو روزے کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. وہ یہ کہہ رہا جس کو دیکھنے کے بعد میدان قیامت کرے لو لگتا مقرر فرشتہ, کوئی کرے لگتا مقرر انبیاء. کبھی کوئی صاحب قیامت کے میدان میں آئے, ڈھونڈ رہا ہوں اللہ پروردگار محمد علیہ اور صدقے میں ہمیں جہاں سے مل جائے, تو بہت ساری حدیثیں ایسی جمع کریں کہ لوگ جب قبر سے باہر نکلتے ہیں تو کس حالت میں نکلتے ہیں, کیا کیا دکھائے گئے. کچھ لوگ نکلے تو ان کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرف نمک رہا تھا, 14ویں کی چاند. اب جائے حدیث میں 14ویں کی چاند, یہاں تو کسی کو بھی 14ویں, جو ہماری بچی ہے, ہمارا بیٹا ہے, 14ویں کا چاند ہے. بھائی 14ویں کا چاند کہاں ہے؟ تو آ جائے اجالے میں آ جائے تو اندھیرا ہو جائے. 14ویں کا چاند وہاں کہا جا رہا ہے 14ویں کی چاند, تو سوچیے کیسا ہوگا. تو یہ کیا کام کرتا ہے کہ یہ فلاں کام کرتا, ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کام, تو ہم کرے کہاں سے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے عمل کے بارے میں پوچھے, آپ ہم سے علم کے بارے میں بتائیں. تو کہنے لگے کہ اگر علم ہو تو اس کے ساتھ تھوڑا قلیل عمل بھی فائدہ مند ہوگا, جبکہ جہالت کے تحت بہت سارا عمل بے فائدہ ہوگا. اس لیے شروع میں آپ کو ابو ذر غفاری کی حدیث سنائی کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں کہاں اس طرح سے پتہ تھی؟ سب حدیث کے ذریعے سے پتہ چلا کہ نماز کیسے جا رہی ہے, روزہ کیسے جا رہا ہمارا, یہ اعمال کیسے ہفت ہو رہا, وہ اعمال کیسے ہفت ہو رہا. علم بھی تو بتائے گا ہمیں, ورنہ تو ہم اپنے طور پہ بہت اکڑے ہوئے تھے کہ نہیں ہم نے تو بہت سارا اعمال انجام دیا, ہماری تو داڑھی بھی ہے چہرے کے اوپر, ہم نمازی بھی ہیں, اکڑے ہوئے. بھائی نمازی تو یہ کیا کر رہے, ادھر ادھر دیکھ رہے, تو تمہاری نماز تو ماری جا رہی, تمہیں لپیٹی جا رہی, منہ میں مارنے کے لیے. اب کیا ہوگا تمہارا؟
کہ نہیں ہم تو حدیث سنے کے بعد ہم ڈر گئے. تو ڈر اسی لیے جب سنا تب عمل کے ساتھ ہی ڈرے نا. تو ہم بھی ڈر گئے, آپ بھی ڈر جائیے. آپ بھی ڈر جائیے گا, ماسک خریدیے یا چہرہ ڈھاکیے, سمجھے آپ. پھر کہا جا رہا ہے کہ مولا علی کہہ رہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے نا تو گناہوں سے رک جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں معرفت پروردگاری نہیں تو باقی کیا فائدہ. جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ گناہوں سے رک جاتا ہے. پتہ چلا اللہ کی معرفت نہیں ہے نہ, اللہ کو ہم جانتے ہی نہیں کہ غضب کیسا اس کا, رحم کیسا اس کا. نہ رحم کے شوق میں ہم اچھے عمل کرنے کو تیار ہیں, نہ غضب کے خوف سے رکنے کے لیے تیار ہیں. معرفت حاصل کرو پروردگار, کس چیز سے راضی ہوگا, کس چیز سے راضی نہیں ہوگا, کس سے اللہ خوش ہوتا ہے, کس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. مولا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ گناہوں سے رک جائے گا. پھر کہا جا رہا ہے کہ اتنی ساری تھوڑی سی ساری کا چند ایک حدیثیں نکال کے لے کے آئے. زیادہ حدیثوں میں تو خود ہی ڈرے جا رہے تھے کہ کیا بنے گا ہمارا, کیا بنے گا. تب ایک ہی کام رہے گا کہ اب توبہ کریں, اپنے اعمال کو درست کریں, توبہ کریں. ساتویں امام کیا کہتے ہیں, اتنی حدیثیں جو آپ کو سنائی. اب ساتویں امام کی ایک بات سنی. اگر عاقل ناصح آپ کو مشورہ دے, اگر عاقل ناصح آپ کو مشورہ دے تو اس کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو کیونکہ اس میں ہلاکت ہے. سمجھا رہے ایک منٹ سمجھا رہے. اگر عاقل ناصح نصیحت کرنے والا, عقل مند نصیحت کرنے والا آپ کو کوئی مشورہ دے تو اس کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو, آسان کر دیں, کیونکہ اس میں ہلاکت ہے. اب بتائیے عاقل نصیحت کرنے والا تو پھر محمد علی محمد صاحب, عقل مند نصیحت کرنے والا کون. یہ ساری حدیثیں ہم نے آپ کو انہی لوگوں کی تو سنائی ہے, انہوں نے آپ کی نصیحت کی. آپ اگر اس سے روگردانی کیجیے گا تو ساتویں امام فرما رہے کہ اس میں ہلاکت ہے کہ آپ کو ساری چیزیں بتائی بھی جا رہی پھر بھی گناہ سے نہیں رک رہے ہیں. عاقل نہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نصیحت آ رہی کہ تمہارے اعمال کو غبار بنا دیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آ رہی, امام کی طرف سے بھی آ رہی. تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ اس میں ہلاکت ہو. پھر کریں کیا آپ, سننے کے بعد روگردانی نہ کیجیے. پھر اور کیا کریں, جو پچھلے گناہ ہمارے وہ ہو گئے, کہ پچھلے گناہ وہ ہو گئے, تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ سچ مچ رحمان و رحیم ہے. ایسا نہیں ہے ہر وقت گناہ گاروں پر بھی وہ رحم کر رہا ہوتا, گناہ گار کو پتہ نہیں چلتا. اگر اسے پتہ چل جائے تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا. پھر چوتھی ایک جگہ پہ مومنین بیٹھے ہوئے اور بیٹھے کے بعد ذکر خدا کرے. جیسے یہاں پہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے سے بات جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی, محمد علیہ محمد کی نیکی کی بات کر رہے ہیں نا. اب جب یہاں سے اٹھنے لگتے ہیں تو ایک حدیث میں کہ فرشتے کہتے ہیں, فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں اٹھو, اب تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہارے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا. ہم ایک گناہ کسی کے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کیا فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر بھی کہیں گے کہ اٹھو تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے اور تمہاری گناہ کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دی گئی. یہ کون کرے گا, کہنا اللہ تعالیٰ کہتا تو ہے رحمان الرحیم کی نہیں ہے. ہے رحمان الرحیم کی, جو اللہ سے تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے. جیسے کہ مولا نے کہا, پھر کہا جاتا ہے کہ اگلا کلاس انشاءاللہ لیں گے اس بات کی کہ ایک لمحے کے لیے صرف ندامت, آپ نادم ہوئی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, سارے گناہ آپ کے ختم ہو گئے, سارے گناہ ختم. یہ کون کر سکتا ہے دنیا میں؟ ماں باپ بھی نہیں کمپنسیٹ کر سکتے اس طرح. وہ کہ کرتے ہیں, یہی پلٹ کے دیکھا جائے کرتے ہیں. جب کبھی کبھی نہیں کرتے تو پھر وہ آثار بنائے جاتے ہیں. رسول اللہ وہ حساب کتاب بناتے ہیں. بنانے کے بعد جب ایک لڑکی کی جان نہیں نکل رہی تھی کسی طرح سے, اس کا بھائی جا کے بلا کے لے کے آیا تھا رسول اللہ کو کہ اللہ کے رسول دیکھیے میرے بھائی کا یہ کیا حال ہے. کہ اس کی اللہ سے جانی سکرات کے عالم میں ایسا تھا, نہ اس کی جان نکل رہی تھی نہ آ رہی تھی, جانی عجیب خوفناک آوازیں آ رہی تھی. اللہ کے رسول نے دیکھا, کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہ ماں زندہ ہے. کیا اس کی ماں سے ناراض ہے؟ اس کی ماں کو بلاؤ. بلائے گی ماں, کہ تجھ سے ناراض, کہ بہت سالوں سے میں اس سے ناراض ہوں, کہ تو اسے معاف کر دے گا. نہیں معاف کروں گی, اس سے میرا ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, کچھ اس کے ساتھ جاتی, کچھ اس طرح کے برتاؤ کیا تھا کہ ماں اتنی ناراض تھی کہ اس سال میں دیکھنے کے بعد بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. معاف کرنے کو اللہ کے رسول چلے گئے. اس حالت کو دیکھ کے بھائی, پھر بھائی ہو رہا تھا, ماں کیوں نہیں ہو رہی؟
اللہ تعالیٰ طرح طرح کے طریقہ کار دکھا رہا ہوتا معاشرے کے اندر کہ عبرت لینے والوں عبرت حاصل کرو، عبرت لینے والوں عبرت نہیں عبرت لیتے. پھر بھائی کے دل میں گئے، پھر بھاگا ہوا گیا، پھر اللہ کے رسول کو بولا، رسول اللہ زندہ ہے، رسول اللہ کے زمانے کی بات ہو رہی، پل بلا کے لایا گیا کہ اللہ کے رسول دیکھیے. پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں اسے معاف کر دو، کہ نہیں اللہ کے رسول معاف نہیں کرو. 2-3 دفعہ ہوا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا، دیکھیے کہا کیا کہا، لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی، پھر آگ لگاؤ، پھر آگ لگا دی. وہاں کہتی کہ اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں، کہ پھر اس لڑکے کو اٹھاؤ اسے آگ میں ڈال دو. کہ یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول، کہ ان کو کیا ہوا، تو جہنم کی آگ میں معاف نہیں کر رہی، جہنم کی آگ میں جلے گی تو دنیا کی آگ کیا. کہ پھر آپ گواہ نہیں کیا میں نے اس کو معاف کیا. بھائی جیسے اس نے کہا میں نے معاف کیا، فوراً اس کی حالت بہتر ہو گئی. پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا حالت تمہاری، کہا کہ اس طرح سے ایک حبشی کالا سا فرشتہ جو تھا بدبودار میرا گلا، میری جان نہ نکل رہی تھی، نہ آ رہی تھی، نہ جا رہی تھی، لیکن جیسے میرے کان میں آواز پڑی ہے وہ فوراً ہٹ گیا. ایک خوبصورت سا بندہ، خوبصورت سا فرشتہ آیا. وہ یہ کیا ہوا، ماں کے دل میں جب ماں یہ کام کر رہی ہے کہ ذرا سے اس کو دکھایا گیا، ذرا سے اس کو سنایا گیا، قبرستان میں سنایا گیا کہ اللہ پروردگار سے حکم دیا کہ پروردگار جو آواز میں سن رہا ہوں، رسول اللہ نے کہا کہ ذرا اس کی ماں کو، جب رسول کان لگایا ماں نے قبرستان سے آواز چیخنے کی آ رہی تھی، اے ماں مجھے آگ سے بچاؤ، میں جلا جا رہا ہوں، پریشان ہوں. انہوں نے لگی کہا اللہ کے رسول آپ گواہ نہیں ہے، میں نے اسے معاف کیا. تو جو یہ معاف کر رہی تو 70 گنا زیادہ پروردگار محبت کرنے والا وہ کیسے گناہ معاف کرتا ہوگا. قرآن کی آیت موجود ہے، کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم پر مصیبتیں پڑتی تمہارے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہے. تمہاری نماز جاری ہے، روزہ جا رہا، تمہارے نیک اعمال جا رہے، تمہارے باغ جلا جا رہا، تمہارے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. تو کیسے معاف کرتا رہتا ہے، انشاءاللہ اگلی بار آئیں گے جو توبہ کے سلسلے میں کلاس ہوگی اس میں بات بتائی جائے گی. ایک درود پڑھیے محمد علیہ اپنے حق میں دعا بھی کرتی رہیے، کیونکہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ بہترین دعا استغفار ہے. بہترین، اس کو بہترین دعا قرار دے رہے، بہترین دعا استغفار ہے. کیوں کہہ رہے ہیں بہترین دعا استغفار؟ اس لیے کر رہے ہیں بہترین دعا استغفار کہ آپ کو زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہو استغفار پڑھ ہی کام ہو جائے گا. مولا کے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی بیمار آیا، مولا مجھے کوئی دعا بتائے کہ جاؤ استغفار کرو. کوئی روزی کے سلسلے میں بندہ آیا، اس سے کہا جاؤ استغفار کرو. کوئی کھیت کھلیان کے سلسلے میں کوئی آتا ہے استغفار. بھائی جتنے لوگ الگ الگ قسم سے آ رہے ہیں سب کو استغفار بتا رہے ہیں. کوئی پوچھا گیا کہ ابن عباس سے پوچھا کہ مولا آپ لوگ الگ الگ آ رہے ہیں، آپ بتائیں کہ استغفار کیا، کہ تم نے سورہ نوح کی آیت نہیں پڑھی 9-10 جو سورہ نوح کی جو آیت اس میں کیا اگر یہ استغفار کرتے تو ان کی بارش، ان کے اولاد، ان کے پھل باغات، اس سورہ نوح کی آیت میں دیکھیے لکھا ہوئی ہم کرتے. تو ہم اپنے اگر کسی عمل کو چاہتے ہیں تبھی کریں. بہترین دعا استغفار ہے. متوجہ ہوئیے، اپنے حق میں استغفار کیجیے، اپنے والدین کے حق میں استغفار کیجیے جو دنیا سے چلے گئے. پھر آپ نے دیکھیں گے کہ آپ کے دنیا سے چلے گئے کیونکہ مکافات عمل میں بھی بہت سارے نقصان ہمیں دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو اپنے والدین کے لیے استغفار کیجیے، اپنے لیے استغفار کیجیے، تمام مومنین کے مومنات کے لیے استغفار کیجیے. انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں ہماری کامیاب ہوگی. درود پڑھیے محمد علیہ سر. آپ نے کہا نا کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی لیکن اڑا کے جائیں گے ان کے غبار کی طرح. تو سر اس کے بعد آپ نے نہیں بتایا کہ کیوں یہ وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے. جیسے ان کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تو اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے، یہی تو بتایا تھا. جیسے کوئی ان کے پاس حرام چیز آتی تو حرام چیز سے کیا مطلب آتی. کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، غیبت کا موقع ہوا تو غیبت کر لیا، بے پردگی کی موقع بے پردگی، اور جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولے. یعنی کوئی بھی چیز سامنے آئی اس سے پرہیز نہیں کرتے، کسی گناہ سے پرہیز نہیں کرتے. یہ مطلب ہے اس کا کہ وہ کسی گناہ سے پرہیز نہیں کرتے. اور کوئی سر اخلاص اور تقوی میں کیا فرق ہے؟ کیا چیز؟ تقوی اور اخلاص. اخلاص نیت کو کہتے ہیں، تقویٰ گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں. اخلاص یہ کہ آپ کی نیت جو ہے صرف اور صرف پروردگار کے لیے ہونی چاہیے. میں اپنے اللہ کے لیے کام کرتی ہوں، بس یہ ہوتا ہے. اور تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو آپ کو پتہ رکھنا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. يا صاحب الزمان